अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं नाजरीन? अब जाहिर है यहाँ जो नाजरीन होते थे वो तो नहीं, लेकिन आपसे ही मैं कनेक्टेड हूँ। और आज सुनने में आया है कि लॉकडाउन थोड़ा सा ईज़ पर आया है और आज 4 बजे तक, 8 से 4 का कुछ टाइम जो मुझे रात तक इंफॉर्मेशन थी कि वो थोड़ा सा हल्का होगा और उसमें छोटी छोटी दुकानें खुलेंगी। देखते हैं, अब मैं यहाँ ARY से निकलूँगी बाहर तो मुझे नज़र आएगा कि क्या कैफियत है आज की और ट्रैफिक का क्या आलम है आज का। लेकिन ये लॉकडाउन ईज़ पे लाने की वजह से ख़ास तौर पर हमने ये प्रोग्राम आपके लिए आज रखा है, जिसमें हमने सारे SOPs का, सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि अब हमने कैसे सरवाइव करना है, हमने कैसे गुजारा करना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, अपनी फैमिली का इर्द गिर्द वालों का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, चीज़ बढ़ भी सकती है। अब मैं अपना प्रोग्राम, जाहिर है आज का प्रोग्राम डेडिकेट मैं डॉक्टर्स को कर रही हूँ और डॉक्टर्स की वजह से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ इकट्ठा कर पाएंगे आज के शो में रिगार्डिंग करोना, आपकी सेहत के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ एक चीज़ बहुत अहम, बहुत रोशनी डालना चाहूँगी। डॉक्टर शाह, आपने नाम सुना है, डॉक्टर शाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और अगर आप कराची में देखते थे तो जब भी कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होती थी, कोई हड्डी का मामला होता था, तो आप सबसे पहले उन्हीं के AO क्लिनिक का रुख करते थे। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था कि उन्होंने उनके क्लिनिक में उन्होंने इस तरह की फैसिलिटी भी फराहम की भी है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी मदद हो जाती है उस क्लिनिक पर। क्योंकि मैं दिमाग में सोचती थी जिसके पास पैसे हैं बस वही क्लिनिक पे जा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ वो लोग जो मुस्तहिक लोग हैं उनका भी इलाज होता है जिस तरह दूसरे लोगों का होता है जो पे कर सकते हैं, और उनका भी इतना ही अच्छा इलाज होता है। और वो पैसे जो नॉर्मल लोगों से लिए जाते हैं वो उन लोगों से नहीं लिए जाते जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा है ये तो मुझे पता ही नहीं था। जो हॉस्पिटल ये काम कर रहे थे वो तो इतना कोई ढोल बजा रहे होते, लेकिन ये कानों में मेरे बात क्यों नहीं पहुंची। तो जब मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ तो ही मुझे आइडिया हुआ। और आज मैंने ख़ास तौर पर उनको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कामों के लिए वाकई ढोल बजाना पड़ता है ताकि दूसरे लोग और आएँ मिलकर और इस तरह मददगार साबित हो। क्योंकि देखिए, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अक्सर जो बाइक पे लोग होते हैं जो एक सर्टन क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मज़दूर हैं या जो सेल्स बॉय हैं, बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती या बसों में नहीं जाते, वो बाइक पे ही जा रहे होते और बाइक से इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। मैंने कितने लोगों की, मैं अपनी मतलब मासियों से सुना हुआ है, हमारा तो मियाँ घर में पड़ा रहता है, क्यों बाइक से गिरा था, हड्डी टूट गई, जुड़ी नहीं सही से। और ना जाने किन किन अस्पतालों में जाके वो अपनी हड्डियाँ जुड़वा लेते हैं और सारी उम्र के लिए वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं। उनकी बेचारी औरतें अपने बच्चों को गली में खेलता छोड़ वो कमाने जा रही होती हैं और वो अपने घर का जरिया माश संभाली हुई होती हैं, और जो मर्द है वो हड्डी तोड़वा के बिस्तर पर पड़ा होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कितने सारे लोगों की हड्डियाँ जुड़ते हुए देखी हैं। और मतलब हमारी एक्ट्रेस है जवेरिया अब्बासी, उनका एक सिवियर एक्सीडेंट हुआ था, 21 कोई हड्डियाँ उसके जिस्म की टूटी थी और डॉक्टर शाही थे जिन्होंने वो उसके ऑपरेशंस के मतलब करके और वो सारी उसकी माशाल्लाह वो चल फिर सकती है। आज मैंने ख़ास तौर पे यहाँ डॉक्टर इमरान शाह को बुलाया है उनके इदारे के बारे में बात करने के लिए। AO क्लिनिक किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आइए डॉक्टर इमरान शाह को बुलाते हैं, ना सिर्फ AO क्लिनिक के ऊपर बात करते हैं बल्कि ये भी बात करते हैं कि कोरोना से हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि वो फेसबुक पे हमें बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि किस तरह आप SOPs को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम पे आ जा सकते हैं और गाइड किस तरह वो हमें करेंगे ये भी हमें जानना है। आसान अल्फाजों में एक डॉक्टर जब एक मरीज़ को या एक आम इंसान को गाइड करता है तो उसको समझ आ जाती है चीज़, किसी और की चीज़ समझ नहीं आती, डॉक्टर की चीज़ समझ आ जाती है। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर इमरान शाह फ्रॉम AO क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? प्लीज़ आइए बैठिए। जी
ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ خیریت سے. آپ میں دیکھتی رہتی ہوں آپ کی ویڈیوز کہ آپ خود کام پہ بھی جا رہے ہیں اور اس کے بعد کس طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں، کس طرح ساری ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہیں. جی 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 بالکل ایگزیکٹلی. آج کل کے حالات ایسے ہیں خصوصاً کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے. جی اس ایک اگر آپ نے سنا ہوگا، سب لوگوں نے سنا ہوگا، پریونشن از بیٹر دین کیور. ایگزیکٹلی یہ 100% اس وقت اپلائی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر فالو کریں تو آپ کو انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ڈاکٹر صاحب لیکن خاندان والے تو وہ ڈرنے لگے ہیں. آپ سارے ڈاکٹر جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں نا، ہم سب اس سے ڈر رہے ہوتے کہ اچھا باقی سب سے ملنے، وہ جو ڈاکٹر ہاسپٹل جا رہے ہوتے نا ان سے سب گھبرا رہے ہوتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور سے جو میری فیلڈ ہے ٹراما اینڈ آرتھوپیڈکس کی. اب جو ہڈی ٹوٹتی ہے، یہ تھوڑی کہتی ہے مجھے کرونا کی مریض کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی یا کرونا کی، تو وی ڈونٹ نو کہ ہمارے ڈبل ڈورس کے تھرو کیا آ رہا ہے. بلکہ میں نہیں، بلکہ جتنے بھی اسپتال ہیں جو ٹراما اینڈ آرتھوپیڈکس فیس کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا گیمبل ہے ایک طریقے سے. کچھ پتہ نہیں the next person will be corona positive or negative. تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور جھاری باتیں گھر جاتے ہیں واپس، میں بھی اپنی فیملی کے پاس جاتا ہوں، میں بہت گلٹ بھی فیل کرتا ہوں کہ میں روزانہ ایک طریقے سے اپنے گھر میں جا کے ان کو پوٹینشلی انفیکٹ کر سکتا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس لیے آپ بڑا خیال کر رہے ہو. ساری باتیں تو اس کے لیے میں نے خود ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں دکھایا تھا کس طرح اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کرنا چاہیے گھر کے اندر جانے سے پہلے. گھر کے اندر جا کے تو کوئی بھی شاور لے لیتا ہے، تو ایک بہت خیال رکھنا ضروری ہے. کیونکہ پھر آپ غیر ضروری اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بڑوں کو خاص طور سے، آپ کو پتہ ہے ایج گروپ جو ہے وہ بہت رول پلے کرتا ہے، زیادہ ایج گروپ والے لوگ جو ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں نے بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں مطلب لائک یہی بول رہی تھی کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو بڑے مشہور ہیں کہ لائک وہ ان کی این جی او ہے اور وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے آپ لوگوں کے ادارے کے بارے میں نہیں پتا تھا جب تک کہ خود اپنے اوپر نہیں پڑی. جو میری میٹ تھی ان کا قصہ سامنے نہیں آیا تو میں نے کہا او واو، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ وہی میں بات کہہ رہی تھی کہ صحیح جگہ سے ہڈی نہ جڑوانے کی وجہ سے کتنے لوگ زندگی بھر کے لیے، وہ لوگ جو گھر چلاتے ہیں وہ اپاہج ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ دیکھیں آرتھوپیڈکس اینڈ ٹراما خاص طور سے، یعنی کہ جو ہڈی ٹوٹتی ہے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس. ایک تو یہ کہ پاکستان میں 2003 سے کام کر رہا ہوں، 2004 سے. اس سے پہلے میری ساری ایجوکیشن اور ٹریننگ انگلینڈ میں تھی. اور جب انگلینڈ میں ہڈی ٹوٹتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت وارڈس پہ ہم لوگ جونیئر ڈاکٹرز ہوتے تھے، ہڈی بڑے تمیز سے ٹوٹتی تھی، 1-2 ٹکڑے ہوئے. یہاں کی کیونکہ ہماری میل نرشڈ بھی ہیں، یہاں پہ وٹامن ڈی، کیلشیم لیول زیادہ تر لو ہوتے ہیں پیشنٹس کے، آسٹیوپروسس بہت کامن ہے، تو یہاں پہ ہڈی بھی اس طریقے سے ٹوٹتی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو اگر ہم یورپ سے کمپیئر کریں یا امریکہ سے کمپیئر کریں یا کوئی بھی ڈیولپڈ کنٹری سے کمپیئر کریں تو ادھر لوگ سیٹ بیلٹس لگاتے ہیں، ایئر بیگس لگے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ فری ویز تو بنا دی ہیں. یہ میں یہی بات کرتا ہوں، میں کہتا چلے جا رہا ہوں 2002 سے 2003 سے کہ آپ نے سگنل فری کوریڈورس تو بنا دیے، مگر کوئی امپلیمنٹیشن ہے کہ لوگ سیٹ بیلٹ پہنیں، امپلیمنٹیشن ہے کہ آپ ہلکے چلائیں گاڑی. تو انفارچونیٹلی ہم لوگ کتابیں تو پڑھتے ہیں امریکہ کی اور انگلینڈ کی، مگر وہ اپلائی نہیں کر پاتے ہیں یہاں پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس زیادہ تر جو مریض آتے ہیں ہڈی توڑوا کے، وہ گاڑی پہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں، بائک پہ بیٹھنے والے؟ نہیں، موٹر بائک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور کیونکہ بائک یہ یوں اور ادھر سے کاٹ کے لے جانا. جب بھی میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں شارع فیصل میں تو دیکھتا ہوں ہمارے بھائی لوگ جو ایک پہیے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، لیٹ کے چلاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارا دوسرا کسٹمر جا رہا ہے. باقی میں یہ انفارچونیٹ ہے بہت زیادہ کہ لوگ اس وقت ایک چیز ہوتی ہے نا ایڈرینلن رش، جب آدمی 25-20 سال 18 سال کا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، آئی ایم آن ٹاپ آف دا ورلڈ. مگر جب ہڈی ٹوٹتی ہے اور اگر خدا نہ کرے اس ڈرائیور نے اگر ہیلمٹ نہیں لگائی ہوئی ہو، میں ایسی بات بتاؤں گا کہ میرے پاس ایسے بھی مریض آئے ہیں کہ جن کا سر پھٹا ہوا ہوتا ہے، بھیجا باہر نکلا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی عجیب سی سچویشن ہوتی ہے. اور پھر گھر والوں سے کیا کہوں میں، گھر والے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ صحیح تو ہو جائے گا. میں ان کو کیا بتاؤں کہ بھائی آپ کا بچہ تو ہیلمٹ ہی نہیں لگایا تھا، یعنی پاسڈ اوے، آنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. سر کی چوٹ تھی، ٹھک کر کے گیا کام سے. بہت انفارچونیٹ کہ سر میں ضروری نہیں ہوتا کہ خون بھی نکلے، کبھی کبھی تو اندر سر کی چوٹ لگتی ہے اور اندر ہی بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کو انٹراکرینیل ہیمریج کہتے ہیں. اور اس سے پھر ہمارا ریسپریشن یعنی سانس لینا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ اتنے ڈیولپ نہیں ہیں میرے خیال سے جتنا ہونا چاہیے ایمبولینس سروس میں، کہ چوٹ لگے. انگلینڈ میں تو چوٹ لگتی تھی، امریکہ میں چوٹ لگتی تو فوراً ہیلی کاپٹر اٹھا کے لے جاتا ہے. ہمارے ساتھ خود ہوا، میری بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، چھوٹی سی تھی وہ، اور ہیلی کاپٹر آ رہا، ہم دیکھ رہے ہیں. ہم تو مطلب لائک ہم پہلی دفعہ چھوٹی تھی میں تب گئی تھی، ہم نے کہا ہے پاکستان میں تو ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی. وہ تو اوبویسلی یہاں کے، اور جیسے ہی یہاں پہ تو بچہ بڑا ہوا، لے جی بائک ہاتھ میں. ہاں انفارچونیٹ ہے جو میرے پاس بچے آتے ہیں. ابھی بھی اتفاق سے آج بھی میرے پاس بچہ ہے جس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ایک ویل آف گھر کا بچہ ہے، اچھی ہے، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہیں، اینڈ ہی از اباؤٹ 14 ایئرز اولڈ. اور موٹر بائک چلا رہے تھے.
تو میں تو گھر والوں سے تو بات کرتا ہوں, دل تو چاہتا ہے گھر والوں کو رپورٹ کروں جا کے کہ یعنی یو شوڈ بی, بچے کو 14 سال کے بچے کو موٹر بائک دیں. ہمارا برین اتنا ریفلیکسز ڈیولپ نہیں ہوتے, یہی تو وجہ کہ لوگ کہتے ہیں 18 سال 20 سال کی عمر میں جا کے موٹر بائک چلائیں. ہمارا دماغ اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ڈیسیجنز لے پاتے ہیں. اب ایک 14 سال 12 سال کے بچے کو آپ کیا سمجھائیں گے بریک کب لگانا ہے, بریک کب نہیں لگانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں پرسنٹیج کیا ہے, لائک جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور جو ہڈیاں توڑوا کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مختلف, لائک کبھی ایکسیڈنٹ سے آتے ہیں, کبھی کوئی سیڑھیوں سے گر جاتا ہے, کوئی باتھ روم میں گر جاتا ہے, تو کیا کس سرٹن کلاس سے ہوتے ہیں کہ وہ افورڈیبل ہوتے ہیں لوگ, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. زیادہ تر جو ایلڈرلی پیشنٹس ہوتے ہیں نا جن کی عمر اب 50 55 60 سے اوپر ہوتے ہیں, ان کو زیادہ تر ہپ فریکچرز ہوتے ہیں. بہت کامن ہوتا ہے کولے کی ہڈی ٹوٹ جانا یا رسٹ فریکچرز, کیونکہ جب پیشنٹ گرتا ہے یا تو اپنے ہاتھ پہ گرتا ہے یا پھر جو سیکنڈز کا اسٹروک آتا ہے گرنے کے بعد وہ ہپ پہ آتا ہے. اچھا دیکھیں ہپ فریکچرز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک طریقے سے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جتنی بھی, کیونکہ ہم لوگ جو فالو کرتے ہیں کہتے ہیں اس کو ایویڈنس بیسڈ اسٹڈی, یعنی کہ کلینکل ایویڈنس کیا کہہ رہا ہے پوری دنیا کا. پھر ایک پیپر بنتا ہے, پھر اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے ہپ فریکچرز ہوتے ہیں ان کی ہائر مورٹیلٹی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ان کا سروائیول چانسز تھوڑے سے کم ہوتے ہیں اگر جلدی علاج نہیں کیا جائے. اسی وجہ سے اگر آپ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے اس کا علاج صحیح نہیں ہو تو اس کو بیڈ سورز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. تو ہپ فریکچرز ان دا ایلڈرلی پاپولیشن کامن ہے. اس کی ینگ پیشنٹس موٹر بائک جس طرح آپ نے کہا دیٹ از آلسو ویری ویری کامن. اور جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں وہ ہٹ اینڈ رن کہتے ہیں اس کو, کہ بچہ روڈ پہ چل رہا تھا یا کوئی کوئی گاڑی مار کے بھاگ گیا, وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی باہر کے لوگ اٹھا کے لے آتے ہیں پیشنٹ کو, نہ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے, پھر گھر والوں کو ٹریس کرنا ایک مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. ہمیں کیا پتا گھر والے, وہ جاب ابھی ہوا تھا ریسنٹلی میرے پاس کہ ایک بچہ کلفٹن میں جاب کر رہا تھا, اس کو مار کے چلے گئے, پھر کلفٹن سے آل دا وے وہ میرے پاس ناظم آباد میں آیا. اب نہ مجھے یہ نہیں پتا گھر والا کون کیا نہیں. تو ہماری ایز اے, میں تو کہتا ہوں یہ ہماری ایس او پیز بھی ہیں یہ, اور ہر پرائیویٹ ہاسپٹل کو اس طرح کرنا چاہیے کہ وداؤٹ اینی فردر انویسٹیگیشن کم سے کم اس پیشنٹ کی جان بچانی چاہیے. جب وہ اسٹیبلائز ہو جائے وہ دیکھا جائے گا بعد میں اس کو جہاں ٹرانسفر کرنا ہے کریں. اچھا تو آپ اپنا یہ والا مطلب جو آپ کا ہاسپٹل کا ایک پورشن ہے جس میں جو مستحق لوگ ہیں اور جن کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ آپ لوگوں سے علاج کرا سکیں, وہ آپ کیسے چلا رہے ہوتے ہیں, لائک کس بیسس پہ؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں ہم نے آج تک کبھی کسی سے کوئی ڈونیشن وغیرہ نہیں لیا, اسی لیے کہ مجھے میرے کانوں تک میں نے نہیں لیا, اور میرے والد صاحب بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے, آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے میڈیسن تو میرے لوگ کہتے تھے شاہ صاحب کو, ڈاکٹر محمد علی شاہ کو, کہ یہ پارٹ ٹائم سرجن ہے, فل ٹائم کرکٹر ہیں, کیونکہ کرکٹ کے وہ دھتی تھے. تو ہمارے اپنے کرکٹ اسٹیڈیمز اور ہاکی اسٹیڈیم بھی میرے ینگر بردر نے بنایا ہے ابھی. تو ہم لوگوں نے کبھی ایڈورٹائز نہیں کیا اس طرح کہ آپ ہمارے پاس کوئی کمپلیکیٹڈ فارم سسٹم ہے کہ بھریں فارم اور پیشنٹ بالکل ذلیل اور خواری ہو جاتا ہے جب تک وہ 15 فارم نہیں بھرے, اور پتہ نہیں پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں سفید پوش پتہ چل جاتا ہے, سامنے آ کے بندہ بیٹھتا ہے, اس کے کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے, اس کے جوتوں سے پتہ چلتا ہے, اس کی بات کرنے سے پتہ چلتا ہے. اور پھر بھی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو یار چلو صحیح ہے, اللہ اس کو حساب لے لے گا بعد میں, ڈسکاؤنٹ دینا تو اس پہ کوئی بڑی بات نہیں. مجھے تو یہ بھی پتہ ہے, میں آپ کو بتاؤں ندا آپ کے شو میں, کہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ لوگ تو ڈیڈ باڈیز نہیں چھوڑتے اسپتال سے, کہ نہیں تم پہلے اپنے 40,000 روپے جمع کرو پھر تمہاری ڈیڈ باڈی چھوڑیں گے. اس کا مجھے ابھی ہیں ایسے اسپتال پاکستان میں اور سندھ کے اندر کے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہی ہیں, انفارچونیٹ ہیں, کہتے ہیں جی ہم ڈیڈ باڈی نہیں چھوڑیں گے. آئی انڈرسٹینڈ, مگر پھر بھی میرے خیال سے تھوڑی سی انسانیت ہونا ضروری ہے. بالکل, یہ تو یہ ایکچولی ڈاکٹرز کا جو پیشہ ہے تو ہے ہی, ہوتی پہلے آپ لوگ اسی چیز کا لیتے ہیں. اور جو مجھے جب میں واپس آیا تھا انگلینڈ سے ٹریننگ کے بعد, جو مجھے بہت عجیب سے لگتا تھا یہاں پہ, کہ یہاں پہ ان ایتھیکل پریکٹس بہت ہوتی ہے, انفارچونیٹلی. اب تھوڑی سی کم ہو گئی پہلے سے, مگر ابھی بھی رائف ہے. جن کو کہتے ہیں ہم لوگ پوٹرز یا کہتے ہیں نا کمار جن کو کہتے ہیں. میرے پاس ابھی تقریباً کوئی تو 4-5 مہینے ہو گئے, اتنی پیاری خوبصورت سی بچی آئی تھی, 12-13 سال کی تھی, اس کی ٹانگ میں کینسر تھا, اس ران کی ہڈی میں کینسر تھا. اب اس کو کسی نیم حکیم کے پاس جا رہی تھا, وہ اس کو پٹیاں کر رہا تھا. اب وہ اتنا, جب وہ بچی آئی میرے پاس, کی ٹانگ کا سائز اتنی موٹی ٹانگ تھی, اور اس کا کینسر نہ صرف ٹانگ میں تھا بلکہ پورے جسم میں پھیل گیا تھا. مجھے اتنا افسوس ہوا. اور وہ جب بھی جاتی تھی حکیم کے پاس, وہ 1000 روپے کا پرچہ دیتا تھا, کہتا تھا کوئی نہیں, اور میں دعا کر رہا ہوں, اور ساتھ میں دوائی لکھ کے دے رہا ہوں. یہ آپ کے ساتھ یہ شو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ جو نا حکیم کے پاس اس لیے بھی جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس لیے ہم حکیم کے پاس چلے جائیں گے تو چلو ہو جائے گا. اب اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ اے او کلینک میں ایک سرٹن ایسا ہے جگہ, ایک پورشن ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے ایک پورشن بنا ہوا ہے کہ جا کے آپ دکھا دیں, بجائے اس کے آپ نیم حکیم کے
ان کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہمارے لاکھوں خرچ ہو جائیں گے, چلو ہم کچھ ہزار ادھار ادھر بازی سے لا کے کر دیں گے. دیکھیں انیشیل ڈائگنوسس ہونا بہت ضروری ہے. پیر فقیر کے پاس بھی لوگ اسی لیے جاتے ہیں. بالکل, یہ بہت کامن ہے, یہ انفارچونیٹ جو میل پریکٹس بہت کامن ہے. دیکھیں دو قسم, اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں سرجن ہوں, میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں, میں انگلینڈ سے ٹرین کیا ہوا ہے اور میری کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے یا کوئی مجھ سے غلطی نہیں ہوگی, یعنی ہڈی نہیں جڑی, تو وہ جھوٹ ہے. یا تو وہ سرجن آپریٹ نہیں کرتا یا وہ جھوٹ بول رہا ہے. کمپلیکیشنز اور جیسے کمپلیکیشنز تو ہر ڈاکٹر سے ہوتی ہیں اور یہ ایرر, روم آف ایرر پوری دنیا میں ہوتا ہے. مگر اگر کوئی جان بوجھ کے آپریشن خراب کرے یا کسی مریض کو, ہمارے بھی جو انفارچونیٹ لوگ ہیں, پیشنٹس ہیں, ان کو عادت ہو گئی ہے اب کہ جب تک آپ 18 دوائیاں اور 3 ڈرپ نہیں لگائیں جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو اس کلچر کو ختم کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ہے, انفارچونیٹلی وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے. گورنمنٹ آف سندھ نے بنایا تھا, بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے گلی گلی میں پتہ نہیں کون کھول کے بیٹھا ہوا ہے کلینکس, اور دوائیاں ہے, کوئی کڈنی کا درد, پیٹ کے درد کی دوائیاں دے رہے ہو. سمپل دوائی آتی ہے, اس کو کہتے ہیں اسٹیرائڈ. آپ اسٹیرائڈ ہر درد کی کہتے ہیں نا, اس کی ہر درد کو ختم کر دیتی ہے آلموسٹ, کیونکہ وہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہے, سفید گولی ہوتی ہے اور چھوٹی سی ہوتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. پیشنٹ کھاتا ہے, وزن بھی بڑھ جاتا ہے. بہت سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ جم جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا اسٹیرائڈ لیا, تم اسٹیرائڈ تو نہیں لے رہے, وہی دوائی لیتے ہیں. وہ حکیم وغیرہ لکھ کے تو دے دیتے ہیں یا دوائی دکان سے مل جاتی ہے, مگر ساتھ میں ان کی اتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, خاص طور سے کولے کی ہڈی کے جو گولا ہوتا ہے وہ اے ویسکولر ہو جاتا ہے, یعنی اس کی بلڈ سپلائی رک جاتی ہے. تو انفارچونیٹ ہے کہ میرے خیال سے جب تک ہمارے پاس انلیگل ٹریڈ آف میڈیسنز ختم نہیں ہوئی ہیں نا, یہ ہمیں کلچر پاکستان میں ختم کرنا پڑے گا کہ آپ بس فارمیسی پہ جائیں, جو چاہیں آپ اینٹی بایوٹک لیں, جو چاہیں دوائی لیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. بالکل. اس کو بہت ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا جو نمبر ہے وہ بھی چلا رہے ہیں ہاسپٹل کا, جس کے کیونکہ اب ڈونیشنز کی ضرورت اس لیے ہے ڈاکٹر صاحب تاکہ آپ اس چیز کو ایکسپینڈ کر سکیں. کتنا آپ خود سے کر پائیں گے؟ انفارچونیٹلی دیکھیں, انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اسٹینڈرڈز مینٹین کیے ہوئے ہیں. اگر ہم بھی لوکل پروڈکٹس, خراب پروڈکٹس لگانا شروع کر دیں تو پھر ہمارے وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے. تو انفارچونیٹلی, اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ بے روزگاری اس وقت بہت زیادہ ہے, تو پیشنٹس کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے اس وقت افورڈنگ ہونے میں. ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہماری ٹوٹل پینل ڈسکشن کرونا کے اوپر ہوگی, کیونکہ اب جیسے آج سے لاک ڈاؤن میں ایز ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ساری انفارمیشن ہمارے ویورز تک پہنچائیں کہ ہمیں اب کتنا خیال اپنا رکھنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, جو وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. جیسے کہ میں نے آپ سے انٹرو میں ہی ذکر کیا کہ میں 2 دفعہ, اس سے پہلے 2 دفعہ میں کرونا کے اوپر شوز کر چکی ہوں کہ میں کس طرح پبلک کو اویئرنیس دوں, کس طرح چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا جائے. اور اوبویسلی جو خواتین ہمارا شو دیکھ رہی ہوتی ہیں زیادہ تر, وہاں ان کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں بھائی, اللہ بہت بڑا ہے, کچھ نہیں ہوتا. آپ ان کو دیکھیں اگر تو لائک گپے بھی وہ پڑوسوں میں جا کے اسی طرح مار رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی وہی چل رہا ہوتا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے ان کو یہ فورس کر کے بتانا کہ دیکھیں اب اگر تھوڑی سی لاک ڈاؤن میں ایز ہوئی ہے, تھوڑا بہت بازار کھلا ہے, تھوڑی بہت چیزیں ہوئی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ بس پاگلوں کی طرح باہر نکل جائیں, بلکہ اب احتیاط ڈبل کرنی ہے. تو اسی لیے میں نے اب پھر سے ایک پینل بٹھایا ہے اور ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کرونا کے اوپر. آپ مل چکے ہیں, ڈاکٹر عمران شاہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی, ابھی ہمیں جوائن ان کیا ہے لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر عشرت ابوذر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دا شو. ہم پہلی دفعہ مل رہے ہیں شو پہ, شاید پہلے ہم مل چکے ہیں لیکن پہلی دفعہ ہم شو پہ مل رہے ہیں, تو انشاءاللہ اچھی گفتگو ہماری رہے گی. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شوبھا لکشمی جو کہ انفیکٹو ڈیزیز سے ہیں, اور ڈاکٹر سعید خان, السلام علیکم, پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ سے ہیں. آپ چاروں کو میں شو پہ ویلکم کرتی ہوں. اوبیسلی 2.5 گھنٹے کا شو ہے اور ہم نے بہت ساری انفارمیشن ہے جو اپنے پبلک کو پہنچانی ہے ایسی زبان میں کہ ان کو وہ سمجھ آ سکے, کیونکہ ڈاکٹرز کی بڑی مشکل زبان بھی ہوتی ہے, وہ کبھی کبھی اوپر سے بھی گزر جاتی ہے. ابھی کرونا سے آسان ہو گئی ہے, کرونا سے آسان, یہ تو ہے. کہتے ہیں ڈاکٹرز کی رائٹنگ اور زبان لیکن ابھی نئے وائرس نے ہمیں زبان جو ہے ایزی کرنا بتا دی کہ ہم مانتے نہیں ہیں نا, تو زبان کو کافی ہمیں ایزی ورڈ میں بولنا. اگر میں آپ سے شروع کرتی ہوں کہ اگر میں ایک عام بندہ جو کہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اس کو تو وہ تو پتہ کیا سوچ رہا ہے, یہ کوئی کانسپریسی ہے گورنمنٹ کی, یہ تو کوئی ایسا ہے, ایڈ لینی ہے, اس لیے یہ ایسی جھوٹا پھیلایا گیا جو ایک عام طبقہ ہے. کیونکہ میں بہت سارے لوگوں سے ملتی ہوں, جیسے ہیلپنگ ہینڈز ہیں, ان کی فیملیز ہیں, یا مطلب ہر طرح کے یہاں پہ بھی الگ الگ گیسٹ آتے ہیں, تو سب کے الگ الگ کانسیپٹ ہیں. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو یہی سوچ رہے ہیں یہ تو کوئی سازش ہے, یہ تو کچھ ایسی چیز ہے, یہ کچھ اصل میں نہیں ہے, وہ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں. اس میں ندا ایک تو یہ ہے کہ جس کے گھر پہ گزرتی ہے نا,
وہی بتا سکتا ہے. جو دور سے دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ سازش ہے, کیونکہ ایک تو ہر میڈیا, سوشل میڈیا, آپ کے پاس انفارمیشن کے اتنے وہ گیجٹریز آ گئے ہیں, آپ کے پاس ہر روز ایک وائس میسج آتا ہے, وائس میسج ہے آپ کے نیٹ پہ چل رہا ہے. تو لیکن جس پہ گزری ہے اور جنہوں نے دیکھا ہے, یہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے دیکھے ہیں کیسز, اور جن کے گھر میں گزری ہے, جس کے گھر میں ہوا ہے, وہ جانتا ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو ایسا ہوتا کہ صرف سازش ہے تو ہم اس وقت یہاں جمع نہ ہوتے. ٹھیک ہے, اپنا وقت نکال کے اپنی جاب سے اپنے لوگوں کو, اپنے پیشنٹس کو چھوڑ کے اس وقت یہاں جمع نہ ہوتے. اسی لیے جمع ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ اس وقت اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میرے ملک کے ہر کونے کونے میں ہم سب کی آواز جانی چاہیے, تاکہ پتہ ہو کہ کرونا وائرس ایک ڈیزیز, خطرناک ڈیزیز ہے, ایک خطرناک جراثیم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پتہ کیا ہوا, جیسے لائک شروع میں جب ہم لوگ خیال رکھے تو میں بھی گلوز پہن کے, ماسک پہن کے آ رہی ہوتی, ہاتھ بھی زیادہ دھو رہی ہوتی تھی. پھر دن گزرتے گئے, آہستہ آہستہ میں بھی ڈھیلی ہو گئی نا. مجھے پھر ایک دم جھٹکا دیا میرے میاں نے کہ بس بھائی کیا ہاتھ دھونا بھول گئی, گلوز پہننا بھول گئی. تو لائک آپ کو جھٹکے دینے کی ضرورت ہوتی ہے کسی ایک فیملی ممبر کو گھر میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, جو باہر جا رہا ہے وہ اب آہستہ آہستہ لوگ کہ بس بھئی اب ہمیں اتنے دن 45 دن ہو گئے, ہمیں تو ہوا نہیں. تو آپ مجھے بتائیں گے جو ریسنٹ فیکٹس ہیں, کتنے کیا ہو گیا ہے, کیا کچھ کمی آئی ہے, کیا زیادتی ہو رہی ہے, کیا مطلب اس میں کچھ لوگ بہتر ہو گئے ہیں, گھر چلے گئے ہیں, کرونا سے سروائیول کیا ہے؟ دیکھیے 2-3 myths جو پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک تو کانسپریسی ہوتی تو پوری دنیا میں نہیں ہوتی. ویل اٹس اے پینڈیمک آل اراؤنڈ دا ورلڈ, تو کوئی ملک اپنے آپ کو خود تو نہیں کرے گا. سو اٹس دیر. اور ہمارے یہاں بھی پہلے امپورٹڈ کیسز تھے, پھر لوکل ٹرانسمیشن ہونا شروع ہو گئی. کوئی بھی ڈیزیز یا پینڈیمک یا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے, ایک نمبر ہوتا ہے اٹیک ریٹ ہوتا ہے. اٹیک کو ختم کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نمبر آف کانٹیکٹس کو کم کریں اور رسک فیکٹرز کو کنٹرول کریں. سو لاک ڈاؤن کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک پازیٹیو کیس ہے اس کا نمبر آف کانٹیکٹس اگر کم ہوں گے تو ظاہر ڈیزیز اسپریڈ کم ہوگی. ڈیزیز اسپریڈ کم ہوگی تو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اس کو. اچھا, نمبر آف کانٹیکٹ بھی ذرا ہماری پبلک کو عام الفاظ میں, لائک آپ سے ملنا, ہم نے آڈینس, جیسے ہم اپنی مثال دیتے ہیں, ہم نے آڈینس ختم کر دی, ہم نے اگر لوگ بلائیں تو دور دور بیٹھے, جیسے اس وقت میں آپ کے شو میں بیٹھی ہوئی ہوں, ہم نے ہاتھ نہیں ملایا. ہاں, ہاتھ تو نہیں ملایا, لیکن اس وقت میرے نمبر آف کانٹیکٹس کتنے ہیں اس وقت, مطلب آپ یہ تو 5 لوگ یہ ہیں, بٹ آپ کا کرو بھی ہے. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 بہت سارے 4 یہ. ہاں, تو مطلب میں اگر پازیٹیو ہوں تو میرا کانٹیکٹ ایک کمرے میں کتنے لوگوں سے ہوا, کتنے لوگوں سے میرا تعلق ہوا. اب وہ کلوز کانٹیکٹ کا مقصد یہ کہ آپ کا 3 فیٹ سے کم تعلق ہوا اور 15 منٹ سے زیادہ. تو لاک ڈاؤن کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے نمبر آف کانٹیکٹس مینس ایک انسان کا اگر پازیٹیو انسان ہے تو اس کا کتنے لوگوں سے تعلق ہوا جو کہ رسک پہ ہیں اور ان کو ڈیزیز ہو سکتی ہے. کیونکہ کورونا کا ایک پازیٹیو کیس 2 سے 3 افراد کو بیماری دے سکتا ہے. تو اگر ایک پازیٹیو ہے وہ 2 سے 3 لوگوں کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے آپ کے اگر تعلق بہت سارے لوگوں کو ہوگا, ایک پازیٹیو اس نے 3 کو کیا, پھر ان 3 نے آگے جا کے 6 کو کیا. اچھا, میں اس طرح سے آپ کی بڑھ رہا ہے. اچھا, میں اب یہ سوال کرنا چاہوں گی, آپ سب اپنی جاب پہ جاتے ہوں گے, آپ بھی کہیں جاتے ہوں گے, آپ بھی جاتے ہوں گے, آپ بھی آتے. میں آپ سے شروع کرتی ہوں, آپ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو آپ کیسے اپنی حفاظت کرتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں وہ آپ پبلک کو سب اپنی اپنی حفاظتیں بتائیں, میں بھی بتاؤں گی. لیکن ادھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا, ایک چیز کو کلیریفائی کرنا میرے خیال سے ضروری ہے کہ صابن سے ہاتھ دھونے میں اور جو کہتے ہیں نا الکوہول بیسڈ سینیٹائزر, بہت بڑی فرق ہے. ٹھیک ہے نا, صابن سے جب آپ دھوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بیکٹیریا کو مار رہے ہیں. 20 سیکنڈ کا جو واش ہوتا ہے وہ کلینز کر رہا ہے ہاتھ کو ہمارے, مگر جب الکوہول رب کرتے ہیں تو ایکچولی اٹ کلز دی ممبرین آف دی بیکٹیریا. آئی ایم شیور شی وڈ نو دیٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ WHO کی ویب سائٹ پہ. کوئی ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ہائے زیادہ سینیٹائزر یوز کرنے سے تو کینسر ہو جاتا ہے, لوگ اتنی باتیں بھی کرتے ہیں, کیا کریں میرے پبلک؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کی جو اسپریڈ ہوتی ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا, مائی انفیکشس ڈیزیز شی نوز بیٹر دین ایوری ون اوور ہیئر, مگر ہمارا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے پوائنٹ کا, ایون ایز اے سرجن, وہ ہوتا ہے فنگر ٹپ سے ہمارے. ہم لوگ بیسکلی ایک طریقے سے کیریئر یا ویسل بن جاتے ہیں اپنے گھر کے اندر لوگوں کو لگانے کے لیے. تو بے حد ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ کو 20 سیکنڈ تک پانی سے دھوئیں اور سینیٹائز بھی کریں. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا. آپ کے کپڑے بھی ایک طریقے سے کیریئر ہوتے ہیں. تو جو ہاسپٹل کے پرسنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کلینیشینز ہیں, پیتھولوجسٹ ہیں, انفیکشس ڈیزیز ہیں, XYZ,
ان کو تو خاص خیال رکھنا چاہیے. کرونا بتا کے نہیں ہوتا, جس طرح میں نے آپ کو ارلیئر آن کہا, تو آپ کو اپنے گھر کے اندر جانے سے پہلے یو شوڈ ہیو اے شاور آؤٹ سائڈ سم ویئر. میں نے تو پروویژن بنایا ہوا اندر جانے کے لیے, گھر کی اپنے کلوز کو چینج کر کے پھر گھر کے اندر جاتے ہیں. سینیٹائز جتنا زیادہ کہیں اپنے ہاتھ کو کرنا یا ہاتھ کو دھونا اتنا کم ہے. زیادہ سے زیادہ یہی اسٹیپ فالو کرنا ضروری ہے. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کے فنگر ٹپس اور ریسپریٹری ڈراپلیٹس, وی آر ویری لکی ان اے وے کہ پاکستان بالخصوص کراچی میں ہیومیڈیٹی لیولس تھوڑے سے زیادہ ہیں کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹریز. تو ہمارے ہیومیڈیٹی اور ہیٹ, میرے خیال سے میں ابھی تک آپٹمسٹک ہوں کہ آئی تھنک دیٹس آلسو پلینگ اے رول ان ٹورڈز دا لوور نمبرز جو اتنی نہیں پھیل رہی ہے. میں آئی ایم ہوپ فل کہ ون آف دا ریزنز ہے, مگر پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں. ہم سب لیکس ہو جاتے ہیں, ہیومن نیچر ہے, جب کچھ نہیں دیکھ. مگر آپ اپنے گھر میں اس طرح انٹر ہو. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس گھر میں جنہوں نے کہا ایک ڈیتھ ہوتی ہے نا, اس گھر کا وہ پرسنٹیج نہیں ہوتی, 1% 2% نہیں ہوتی, اس گھر کا 100% نقصان ہوتا ہے. تو اس طرح سوچنا چاہیے, دیئر از 100% لاس آف دا فیملی. تو اس طرح آپ سوچتے ہوئے اپنا خیال رکھنا چاہیے, بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. جی آپ ڈاکٹر صاحب, آپ کیسے کیا کرتے ہیں آپ اپنی حفاظت کے لیے؟ باہر نکلتے ہیں آپ؟ باہر ظاہری بات ہے, ہم بھی انسان ہیں اور ہم بھی فیملی بچے ہیں, تو وہ سائیکالوجی کے پریشر ہم پہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک تو ہم جب جاتے ہیں تو پیشنٹ کو سرو کرتے ہیں, پورا دن جو ہے ان کو سرو کرتے ہیں, ان کے ٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ کو پورا وہ جو آپ کا دو اسٹریٹجی ہے. ایک تو جب ہم جاتے ہیں, جو پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں, ان کے سیمپل دیتے ہیں, تو ہم فلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ وائرس آپ کو ہم نے پکچر بھی دکھائی تھی نا آپ کی لاسٹ ٹائم, یلو پی پی ایز ہم کہتے ہیں کہ فلی کورڈ پی پی ایز ہم کہتے ہیں, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس, کہ آپ کے پورے باڈی کور ہو, آپ کو کہیں سے پیشنٹ سے آپ کو جراثیم یا وائرس نہ لگے. تو آپ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے نہ لگے. پھر جب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ گھر میں آپ لے کے جاتے ہیں, گھر میں وائرس ہوتا نہیں ہے لیکن بلکہ آپ کو باہر سے لانا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس چیز کو اوائڈ کریں کہ آپ گھر یہ خدا نہ خواستہ یہ برا تحفہ گھر لے کے نہ جائیں. تو ہم جب گھر جاتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہاسپٹل کی ہے وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں. ہاسپٹل وہ سارے آپ کے جو پی پی ای جو ہوتا ہے وہ وہیں دھلتا ہے ہسپتال, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور پھر بھی راستے میں یوزلی دو اسٹریٹجی میں کرتا ہوں. ایک تو جب گھر سے نکلتا ہوں بہت ارلی نکلتا ہوں کہ بچے سو رہے ہو یا کیا, تو یہ میری پرسنل ودن فیملی کم سے کم کانٹیکٹ ہو. پھر جب میں جاتا ہوں تو رات دیر سے جاتا ہوں تاکہ بچے اگین سو رہے ہو. تو یہ ایک سائیکالوجی کی اپنی ایک اسٹریٹجی, جس طرح کہ کانٹیکٹ ٹائم وہ منیمائز ہو, کیونکہ جتنے اسٹریٹجی کے باوجود خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو جب گھر جاتے ہیں تو سارا ہم سینیٹائز کر کے اور پھر پراپر جو ہے وہ کر کے. لیکن آپ لوگ تو ظاہر ہے مطلب لائک ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, آپ بھی پوری ایکسپیریمنٹس کری ہوتی ہیں. آپ کیا کرتی ہیں؟ دیکھیے میرا تو سب سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ میرا تو پازیٹیو پیشنٹس کے بیچ میں کام ہوتا ہے. تو میں تو راؤنڈ جو کرتی ہوں, مطلب میرے پاس جو ہے وہ 16-17 پیشنٹ اس وارڈ میں جاتی ہوں جہاں سارے پازیٹیو ہیں اور بہت سک ہیں. تو اب یہ تو میں تو پورا, ہم لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہم اسکربس بھی پہنتے ہیں, ٹائیوک سوٹس بھی پہنتے ہیں, اور پورا جو ہے وہ جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ تو ہم وہیں اتار دیتے ہیں. بار بار میرا تو یہ ہے کہ ہم نے چھوٹی سی بوٹلز میں سینیٹائزر رکھ دیا, اور وہ ہمارے اسکربس کی پاکٹ میں ہوتا ہے, اور وہ بار بار جو ہے وہ ہاتھ دھونا تھا. میں نے 3 سے 4 سوٹ ہاسپٹل کے لیے رکھ لیے ہیں. نہیں وہی جیسے ہی میں گھر جاتی ہوں تو میں نے گھر کے باہر ہی میری چپلوں کا ایریا ہے, سینیٹائزر رکھا ہوا ہے ایک باہر, اور وہیں پہ جو ہے میرا باتھ روم بھی باہر, گھر سے باہر ہے. تو پہلے میں جا کے اپنے ہاتھ سینیٹائز کرتی ہوں, وہیں شوز اتار لیتی ہوں. شوز بھی میں نے 2 پیئرز ہی رکھے ہیں, اس کو بھی الکوہل پائپ سے صاف کر لیتی ہوں. اور وہیں پہ موبائل صرف میرے پاس آفس میں ہوتا ہے. میرا جو پرس ہے, موبائل کو بھی تو کچھ کرتی ہوں گی الکوہل سواپ سے. میرا پرس میری گاڑی میں ہی ہوتا ہے, وہ پیشنٹ کیئر ایریا میں نہیں جاتا. تو یہ میرا ڈاکٹر رشید تو لگ رہا ہے ہماری زندگی کا حصہ. اس کے بعد پھر شاور لے کے کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈال کے رن چلا کے, اس کا وہ جو وارم ٹیمپریچر پہ رن ہوتا ہے وہ چلا کے, لیکن وہ خراب ہو گئے, لیکن وہ ہے وہ 3 سے 4 سوٹ ہی جو کہ چینج ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میں گھر کے اندر آتی ہوں, بیکاز when you are dealing with the patients اور پیشنٹ کیئر ایریا میں, تو آپ کا تو سب سے زیادہ رسک ہے. تو آپ کے تو مطلب آپ تو وائرس کے بیچ میں ہیں, اور زیادہ تر ہیلتھ کیئر ورکرز وہی پازیٹیو ہیں جو پیشنٹس کے ایکچولی بیچ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں بھی ہماری عادت بن جائے گی یہی کرنا ہے کہ یہ ندا بہت ضروری ہے, جس طرح آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے, ویری امپورٹنٹ.
اب ہمیں سیکھ لینا چاہیے یا آگے ہمیں اس کو مذاق نہیں لینا, ہمیں ایک اب لائف سٹائل چینج کرنے کا دور آ گیا ہے. ایک دور ہوتا ہے نا میڈیا, پوسٹ میڈیا دور تھا, ایک پری میڈیا دور تھا, ایک کمپیوٹر سے پہلے کا دور تھا, کمپیوٹر جب ایسے آ گیا اب اس کو کہتے ہیں پوسٹ کووڈ دور, ٹھیک ہے, کرونا کے بعد کا دور. تو یہ پوری دنیا میں آیا ہے, پوری دنیا میں چینج آ رہی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیکھ جائیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ یہ آج کا ہے کل کا ہے. ہمیں 8-10 سال تو کہیں نہیں گئے, صرف ہمارے نہیں باقی دنیا میں بھی اسی طرح ہے, کیونکہ جیسے پولیو کا کہیں ایک کیس ہے تو اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے وہ پھیلے گا. تو پوری دنیا میں ایک کیس نہ رہے تو آپ مجھے بتائیں کتنا عرصہ ہوگا, ٹھیک ہے, بہت سال. تو اب ہمیں اس کو زندگی کا حصہ بنانا ہے, اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ جی ڈر گئے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سارے. کیونکہ اگر جیسے بھی مجھے کچھ عرصے پہلے آ رہا تھا میڈیا میں کہ جی 9 تاریخ کو کھول دیں گے, 15 کو کھولیں گے مئی کو, نہیں 31 مئی تک. مجھے دنیا کا کوئی ایسا سائنٹسٹ, کوئی ایسا علم نجوم بتا دیں جو کہے کہ جی اس تاریخ کو کھول دیں اور آپ سیف ہیں. nobody can say. سب کے لیے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. ہر کوئی ٹرائل کر رہا ہے, ہر کوئی اسپیکولیشن کر رہا ہے, اپنی ذہن پہ تھیوریز بنا رہا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ایک وائرس ہے اور اس نے پوری دنیا کو چینج کیا ہے. اب آپ کو اپنی زندگیوں کے لائف سٹائل جو ہے, اپنی زندگی کے معمولات کو کرونا کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے. پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے, کیونکہ زندگی کے چیلنجز ہوتے ہیں بہت سارے. کبھی میں نے بتایا نا, کبھی زلزلے آ گئے, کبھی دشمن نے حملہ کر دیا, کبھی کوئی فلڈ آ گیا. اسی طرح ایک وائرس آ گیا جو کہ ایک جراثیم ہے, جیسے کہ ڈائریا آ گیا سندھ میں, ہمارے بہت زیادہ میل نیوٹریشن ہوگی, لوگ مر رہے ہیں. پچھلے گرمیوں میں ہیٹ سٹروک ہو گیا تھا, 800 لوگ کراچی میں مر گئے. تو یہ تو وبائیں, یہ چیزیں آتی ہیں, ان سے ڈرنا نہیں ہوتا. ایکچولی اچھی قومیں ان سے سیکھتی ہیں, ان سے سیکھ کے اور پھر تیاری کرتی ہیں کہ اگلے سال جب یہ موسم, یہ چیزیں آئیں گی تو میرے کتنے کم نقصان ہوگا, جانی نقصان, مالی نقصان, انوائرمنٹل نقصان, وہ کتنا کم ہوگا کیونکہ میں پریپیئرڈ ہوں. اچھا, ابھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے اس سال آئیے اور جب کہہ رہے ہیں, اچھا جی مطلب جب شروع میں ہم نے پروگرامس کیے تھے تو آپ لوگ جب آئے تھے تو آپ نے کہا تھا گرمی ہوگی. مجھے اچھے سے یاد ہے نا, آپ لوگ پہلے پروگرام سے ہی آ رہے ہیں, ہمارا کرونا کا پہلے تھا پروگرام, پہ دوسرا بھی کیا تھا, نہیں یہ دونوں میں ان دونوں سے کہہ رہی ہوں. تو آپ نے کہا تھا گرمی ہوگی تو کچھ بہتری ہو جائے گی. تو اب اگر ہم یہی سوچے جا رہے ہیں شاید گرمی ہوگی تو کچھ بہتری ہوگی کہ ایک یہ اپنا دور کر کے ختم ہو جائے گا, تو کیا پھر یہ اگلے سال پھر آئے گا, پھر ہم یہ ڈر کے بیٹھے رہیں؟ دیکھیں ایک ڈرنا نہیں ہے, یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ڈرنا نہیں ہے. ہم چاہے منہ سے کتنا کہہ لیں, اس وقت آپ شو کر رہی ہیں, ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, کرونا ہے, what we are doing, آپ کا میرا ڈسٹینس ڈفرینٹ ہے. ہم نے ڈسٹینس کر لیا, ہم اندر آئے, ہم نے سینیٹائز کیا, ٹھیک ہے, ہم باہر جائیں گے سینیٹائز کریں گے, ہم گھر جائیں گے اپنے شوز گھر سے باہر اتار لیں گے. ویسے بھی بینگ اے مسلم یا ایک اچھی کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے باہر کا گند گھروں میں نہیں لاتی. اچھے گھروں میں ہمیشہ جوتے باہر اتارے جاتے ہیں تاکہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں, ہم رزق کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, جس گھر کے اندر گند باہر کا چھوڑ دے. تو باہر کی چپلیں الگ رکھیں, چاہے ننگے پاؤں جائیں. میں ترکی گئی تھی تو بہت مجھے اچھا لگا کہ وہاں پہ لوگ اپنے گھروں کے باہر ہی اتارتے ہیں, اندر جاتے ہیں اور جا کے پھر کھانا یا نماز یا سونا, تو ان کو پتہ ہے کلین ہے. تو ایک تو عادت ڈالیں, آپ جن چپلوں میں ہیں, جن بوٹوں میں ہیں, آپ اپنا گھر سے باہر اس کو رکھیں. ہر گھر کے باہر والے علاقے میں, کسی کا بڑا گھر ہے, کسی کا چھوٹا گھر ہے, ایک پانی کی ٹوٹی ضرور گھر کے باہر والے علاقے میں لگی ہوتی ہے. وہاں پہ صابن اور سینیٹائزر رکھ دیں. آپ آئے ہیں, کسی فیکٹری سے آئے ہیں, آپ کسی درزی والا ہے اپنی دکان سے آیا ہے, پارلر والی آئی ہے, کوئی مزدور آیا ہے, سب کچھ ہے, تو اپنی جو بھی چپل ہے وہ اپنے وہاں رکھی. آپ نے آ کے اپنے ہاتھ سینیٹائزر یا صابن سے بہت دیر تک دھوئے. اگر میں مانتی ہوں کہ بہت سارے ہمارے ایسے طبقات ہیں جو سینیٹائزر بھی نہیں خرید پاتا. اینٹی سیپٹک کرنا ہے نا, کیونکہ سینیٹائزر 100% نہیں کرتا نہ کسی بھی جراثیم کو, یہ کیا کہ صفائی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, نہیں ہے تو وٹ یو کین سمپلی یہ کین ڈو کہ جی میں نہیں لے سکا, میرے گھر میں اتنے لوگ ہیں, میں 1500 روپے کا ایک سینیٹائزر نہیں لے سکتا. وٹ یو ڈو, جو سرکہ ہے, ٹھیک ہے, ایسیٹک ایسڈ سرکہ لے لیں,
सॉल्ट ले लें, वो लेके आप पानी में मिक्स कर लें, ठीक है, 1/3 वो लें, 2/3 वो लेके, उसमें एसिडिक इन्वायरमेंट है, यूजुअली बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सारे जो है ये इससे डिसइंफेक्टेंट के तौर पे वो यूज़ हो सकते हैं। नमक, जैसे हम रात को गॉगल करके सोते हैं तो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी जर्म्स है, तो वो आप इसमें तो ये करें, फिर आप साबुन से धो लें ताकि डबल सेफ्टी हो जाए। वो आपने किया। अच्छा, ये लोग ग्लव्स पहन रहे हैं, ये तो ये सही है दादा, या वो अपने बड़ी पिक्चर जो मैडम ने बताया, जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम आए तो आप सब हम लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो 2-3 वर्ड हैं कि प्रिपेयरनेस, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्ट। बिगर पिक्चर में हमें ना ये 3 चीज़ें रखनी पड़ी। हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जिस तरह मतलब अभी हम हाथ धोना सीख रहे हैं, तो ये तो हमें बहुत पहले सीखना चाहिए, हमें मज़हब ने भी सिखाया, सब लोगों ने सिखाया, लेकिन हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हाथ धोना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम अहमियत तब देते हैं जब हमें डंडा पड़ता है। तो हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि भाई। और हाथ धोने को तो बहुत सारे साबुनों के इश्तिहार आते थे कि बच्चे को फ्लू हो जाता है, फ्लू के 5 उंगलियों पे अलग अलग आते थे ना, कि भाई इसकी हम लोग अक्सर हमारे लोग वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद भी हाथ नहीं धोते थे, ये भी आदत डेवलप नहीं हुई भी, जबकि हमारे तो तालीमात में है एज अ मुस्लिम, तो अक्सर फोर्स नहीं किया गया ना निदा, हमने जी हमारी तालीम, बहुत सारे हमारे तो 80% लोग तो तालीम ही नहीं है, तो वो तालीमात कहाँ से आ गई। तो बात ये है कि हमें जिनको नहीं तालीम, हमारा नुकसान ये हुआ है, ना हमने तालीम दी, ना हमने हेल्थ पे काम किया, और हमें तो सोच ही नहीं सकता, हमें कौन कुछ कर सकता है, ऐसे ही रहोगे। आज जब वायरस आ गया है, जिसको फौज भी कोई और चीज़ नहीं है, बॉर्डरों से क्रॉस होके आ रहा है, अब आपको याद आ रहा है ओ क्यों हम फंस गए, बिकॉज आपने ना तालीम दी पिछले अरसे, इतने अरसे में, ना आपने हेल्थ एजुकेशन पे या हेल्थ डिपार्टमेंट पे काम किया। ये 2 बुनियादी पिलर्स होते हैं, 2 बुनियादी ये कहना चाहिए इसके सतून है, जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है। आपको अगर नॉलेज ही नहीं है, अभी आप नॉलेज लेने बैठेंगे तो टाइम लगेगा ना, हम दे रहे हैं ना। जी। अगर हम पहले देना शुरू जाते, अगर मीडिया के थ्रू, बाकी अनाउंसमेंट से, आपकी मस्जिदों से, हर जगह से सफाई निस्फ ईमान का जाता ना मैसेज जी। सिर्फ हम जैसे नमाज पढ़ते तो पहला ये कि नमाज से पहले आधा ईमान तो ले आओ, निस्फ ईमान तो लेकर आओ ना सफाई वाला। तो ये चीज़ें हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी, इसलिए हम सफर हैं या हम बहुत टेंशन में हैं कि अब क्या करें, हमारे पास तो हालात ऐसे हैं, हमारा सब कुछ इसलिए। लेकिन एनीवे बात ये है कि कोई चीज़ जो अल्लाह की तरफ से हो रही है उसमें कुछ बेहतरी है ना, कि अल्लाह मियाँ कि मैं हर मुश्किल के बाद एक आसानी देता हूँ, तो अब आसानी ये है कि हम सीख रहे हैं। बिल्कुल, दिस इज द थिंग। ये तो है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि क्योंकि अब लोगों ने सफाइयाँ हाथ साफ़ करना शुरू कर दिया है, और बहुत ज़्यादा इस पे जो है स्ट्रेस भी हो रहा है कि हाथ धोने और क्लीन करने। हमारे पास डायरिया का आउटब्रेक कंट्रोल हो गया है, हम टाइफाइड बहुत कम देख रहे हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो होते हैं, वो इन्फेक्शंस जो लोगों को लगते हैं हॉस्पिटल में रहते हुए, तो क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर जो कि स्टाफ है वो भी बहुत केयरफुल है कि वो साफ रहने लगा है, वो गाउन हर पेशेंट को देखता है, देखने से पहले गाउन्स पहनता है, हाथ साफ करता है, बार बार ग्लव्स पहनता है। तो हमारे जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है, वो इन्फेक्शंस जो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में होते हैं वो बहुत कम हो गए। इस साल हमने डायरिया का आउटब्रेक नहीं दिखा। टाइफाइड जो कि आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो गया था, आपका टाइफाइड सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया था, वो हम नहीं देख रहे। तो आप सोचें कि सिर्फ कोरोना से आपने फ्लू के केसेस कम देखे हैं, सिर्फ कोरोना से आप नहीं बचे। सिर्फ आपने अगर एक हाथ विटामिन सी पी रहे हैं, आपने हाथ धोने की वजह से अब कितनी सारी डिजीजेस जो हैं उनका आउटब्रेक भी आपने कंट्रोल कर लिया है। और ये मतलब हाथ धोना सिर्फ हाथ धोना, आपने हॉस्पिटल में लोगों ने गाउन्स पहनना इस्तेमाल कर दिए हैं, मास्क पहनना शुरू कर दिया है, हर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में वो ग्लव्स चेंज करते हैं। हम बता के थक जाते थे डॉक्टर, लेकिन ये चीजें हो नहीं रही थी। अब ये इतनी हो रही है, देखो ना, एक चीज आती है, पॉल्यूशन भी तो कम हुई है ना। एग्जैक्टली, पॉल्यूशन, धुएं, एस्थमेटिक्स कम हो गए हैं, आपके जो सांस के जिनके अमराज थे वो कम हो गए हैं केसेस। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना के जो है वो सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही हैं। तो मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, अब मैं ये एक टॉपिक लेकर आऊंगी कि
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज डॉक्टर्स का पैनल बैठा है यहाँ और आपस में हम सब डिस्कस करें। डिस्कशन करने से क्या होता है, बहुत सारे मिथ्स भी दूर होते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस भी बढ़ती है। और जिस तरह आप मोबाइल देख रहे हैं तो हर किसी बंदे का मैसेज, वॉइस मैसेज, वीडियो और पता नहीं क्या क्या रिसर्चेस लोगों तक पहुंच रही होती है और फिर वो दोस्त आगे लोगों को पास करते हैं और इस तरह कोई कुछ की कहानी कुछ बनी हुई होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर्स को बुला के यहाँ बिठाती हूँ कि वो सारे जो एक ज़माना था वो कहते प्याज रख लें आप या प्याज खा लें आपका कोरोना ख़त्म हो जाएगा, मतलब बाकी कोई और मेडिकेशन ही प्याज खा खा के आप कोरोना ख़त्म करें। तो आई डोंट नो, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस फैलाएँ। मगर इस सेगमेंट में मैं ये बात करूँगी, क्या कोविड-19 से, क्या कोरोना से दुनिया भर में कोई फ़ायदा हुआ है? क्या हम कोई इसका पॉजिटिव पहलू देख सकते हैं? पॉजिटिव पहलू एक तो बहुत, मतलब दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील, दुनिया ना बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई थी। चीज़ों के बीच में हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत होने लगी थी। बहुत ज़्यादा हम वो चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जो कि जो है इम्पोर्टेंट नहीं थी। कपड़े, जूते, ट्रैवलिंग, कंपटीशन। अब आपके पास कपड़े अलमारी में भरे हुए हैं लेकिन यू कांट वेयर इट। जूते पड़े हुए आप नहीं, आपको हॉलीडेज पे बाहर जाना था या आपने, मतलब आप दुनिया में ना एक इक्वालिटी आ गई है। लाइफ स्टाइल रिच का, वो बहुत रिच जो थे उनकी बहुत अच्छी, बहुत ही एलीट किस्म की लाइफ थी। जो मिडिल क्लास था या जो लोअर क्लास था उसकी स्ट्रगल्स बिल्कुल डिफरेंट थी। अब लोगों को एहसास हो गया है कि भाई इवन पैसे के अलावा, पैसा होने के बावजूद आपका लाइफ स्टाइल में, मतलब आप घर पे बैठे यू कांट गो आउट। आपकी लाइफ कितनी रेस्टोरेंट बंद है, सब कुछ कितनी जो है ना वो स्टैटिक सी हो गई है। तो वो एक इक्वालिटी की फीलिंग आ गई है दुनिया में। दूसरी बात ये है कि लाइक प्रोफेशनल्स, लाइक आई एम अ प्रोफेशनल, तो फैमिली और बच्चों और एक क्लोज बैठ के वो जो एक फैमिली टाइम टुगेदर होने वाली वो वाली फीलिंग खत्म हो गई। पुराने ज़माने की कहानियां सुना करते थे कि हमारे अम्मी अब्बू तो ऐसे करते, अच्छा भाई हमने तो नहीं किया ऐसा। अब आपको फैमिली के साथ अटैच होने का टाइम मिल गया है। वो जो प्रोफेशनलिज्म में हम हॉस्पिटल या जॉब्स में, कंपटीशन में, ऑफिस जाके लोग दूसरे को काट रहे होते कि मैं ये प्रोजेक्ट उठा लूँ, मैं ये काम कर लूँ ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ किसी तरह। बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम होम, तो वो कंपटीशन खत्म हो गया है। आपकी बीमारियाँ खत्म हो गई हैं, आपकी पॉल्यूशन खत्म हो गई। सो आई थिंक दिस वाज फॉर ह्यूमैनिटी, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से वेरी मच नीडेड, बैलेंस कर रहे हैं। That was very much needed कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत थी कि आप कहाँ जा, एक रेस थी और इस रेस में मतलब हम लोग इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते थे कि मतलब समझ नहीं आ रही होती थी ना। वो सुबह वो स्ट्रगल, वो कंपटीशन, सुबह 6 बजे से आपकी ज़िंदगी शुरू हो रही है और रात को 2 बजे तक ख़त्म ही नहीं हो रही। और इवन व्हेन जब आप सोते थे तो यू वर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज नहीं आती थी, दिमाग चलता रहता था। आपके साथ वाले लोगों के साथ ये है और ये चीज़ें आपके नहीं है, या आपके बच्चों की ये डिमांड्स हैं और आप वो पूरी नहीं कर सक रहे, या आपके पास और बहुत सारी चीज़ें होती थी। नाउ एवरीथिंग इज लाइक सुकून आ गया है, एक ठहराव सा लाइफ में आ गया है। आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, आप घर में खाना पका रहे हो, आप फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हो, मर्द खाना पका रहे हो। आई मीन औरतों के कुकिंग स्किल्स बहुत ब्रश अप हो गए हैं, घर साफ रहने लगा है, चीज़ें साफ रखने गए। इवन ये भी आपको पता हो रहा है कि आपका बच्चा एक्चुअली, जो प्रोफेशनल औरतें थी, मतलब बहुत दफ़ा हमें नहीं पता होता था कि हमारे बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है। हमारे जो, मतलब आई एम मदर ऑफ अ टीनेज डॉटर, तो वो सोच क्या रहे हैं उनके बिकॉज टाइम ही नहीं होता था। वो अपने फ्रेंड्स में, वो अपने स्कूल में, वो अपने होमवर्क में, ट्यूशंस में, और हम अपनी लाइफ में। यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम एंड यू आर लाइक बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग आ गई। बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग इतनी, मतलब क्लोज बॉन्डिंग आ रही है बिकॉज बच्चों के पास भी दोस्त नहीं है। वो कितनी देर में उनके पास हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें, अच्छा चलो आओ लूडो खेलें। मतलब कौन अम्मा होंगे जिन्होंने आजकल के ज़माने में बच्चों के साथ लूडो खेला होगा, लेकिन अब लूडो खेलो, चलो हम लोग तो डार्क रूम खेल रहे होते हैं, जैसे इमेजिन बिस्तर के नीचे छुपे में डार्क रूम, कैरम खेल रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें साथ में एंजॉय करें। मतलब मैं और मेरी बेटी अब रात में संडे के दिन बेकिंग करते हैं, बट वी
उससे पहले ऑर्डर किया, चीज़ आ गई और एग्जैक्टली ये जो डॉक्टर साहब पॉइंट बता रही है ना कि ऑर्डर किया और चीज़ आ गई, सबसे बड़ी तबाही तो इसने मचाई थी। रीज़न ये कि जब हम इम्यूनिटी पे बात करें कि हम जी अब क्या चीज़ है जो हमारे लोगों को कोरोना से बचा सकती है, दवाई आपके पास नहीं है, वैक्सीन आपके पास नहीं है, ठीक है, हेल्थ सिस्टम आपके पास नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या चीज़ है कि जो अभी फ़िलहाल जिन लोगों ने हो के रिकवर हो गए और उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये थी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत। तो वो मैं इनसे कि हम जो ऑर्डर कर लेते थे तो हम ये सोचे बगैर कि ये मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत को ख़राब कर रहा है क्योंकि टेस्ट अच्छा है, मैकडोनल्ड है, KFC है और डिफरेंट जो सारे हैं, उनके अंदर क्या था, उनके अंदर एक्चुअली वो सारे इंग्रेडिएंट जो मेरे सेल, मेरी बॉडी के लिए नुकसानदेह थे वो थे। वो सब आपका कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी को, आपके सेल को सख्त नुकसान पहुंचाता है। अब घर में नींबू पानी स्पेशली पिलाया जा रहा है, बन रहा है। कलौंजी खाओ, रोजा खोलते ही सबसे पहले हमारे यहाँ का रूल है कलौंजी खाओ। अभी जितनी भी तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक पेपर आया था, बाहर आया था, इंग्लैंड से आया था मेरे पास, क्योंकि मैं एडिटोरियल भी हूँ 1-2 जर्नल्स के लिए, मेडिकल जर्नल्स के लिए, मगर अभी जो रिसेंट एविडेंस आई है और मैं इस प्रोग्राम की तरफ से बताना चाहूँगा लोगों को, पब्लिक को थ्रू आउट पाकिस्तान के विटामिन डी लेवल्स हैव बीन प्रूवन ऑलमोस्ट टू बी डायरेक्टली रिकॉरेलेटेड विद द पेशेंट्स के जो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, यानी जिन लोगों के 30 मिलीमोल से कम हैं विटामिन डी लेवल्स, उन लोगों को ज़्यादा सिवियर कोरोना हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पेपर पब्लिश हुआ। अच्छा, तो ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। विटामिन डी की कमी जो है पाकिस्तान में तो ऐसी हर तीसरे बंदे को। अब आप चले जाएं थोड़ा स्टेप पीछे, अब आप देखें कि यूरोप में इटली एक नंबर 1 कंट्री आती है पूरी दुनिया में, खासतौर से यूरोप में, जिधर यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन खासतौर से ज़्यादा है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि वहाँ पे लोगों के विटामिन डी लेवल 30 मिलीमोल से ऑन एवरेज कम होते हैं। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा हिट कहाँ हुआ है? इटली से शुरू हुआ था। और ख़ासतौर से अगर आप इक्वेटर लाइन देखेंगे, जो हेमिस्फीयर से 20 डिग्रीज ऊपर और नीचे रहते हैं, इक्वेटर डिग्रीज उसके इक्वेटर लाइन से, उन मुल्कों में ज़रा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को, उन कंट्रीज़ के लोगों के विटामिन डी लेवल्स लो हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को बोलूँगा कि विटामिन डी लेवल्स आपके ऑप्टिमम होने ज़रूरी है। ये सब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ये जर्नल्स में पब्लिश हुआ है अभी रिसेंटली, खासतौर से अभी लास्ट मंथ भी पब्लिश हुआ है कि अपने विटामिन डी लेवल्स को एटलीस्ट 50 से ऊपर रखें आप। तो मैं तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि विटामिन डी लेवल्स खाना इस तरह का खाएं। अच्छा, आप जैसे आम लोगों को नहीं समझ आती विटामिन डी किस में होगा, धूप से मिलता है, बीजों में होता है, आइडियल तो धूप से ही होता है, क्योंकि हमारे जो स्किन है उसके नीचे कोलेस्ट्रॉल होती है, उसको जब धूप लगती है, डायरेक्ट सनलाइट रखती है, तो वो ब्रेक डाउन होकर विटामिन डी बनता है। बहुत बड़ी साइकिल होती है, लिवर के थ्रू जाता है, फिर किडनी के थ्रू जाता है। मगर अगर आपको एक तरीके से शॉर्टकट मार के लेना है तो आपको जाहिर बात है विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी होते हैं। और जो इसके फिर मुख्तलिफ वही है, विटामिन डी के वैसे रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो NICE की तरफ से नाइस गाइडलाइंस है, वो तो 400 है। मैं बहुत सी किताबों में 600 भी लिखा हुआ है, पर जो भी है कम से कम 500-600 से ऊपर ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली फिश, ट्यूना, सैमन, मैकरेल, इसके अलावा एग योक, और जो वन ऑफ द हाईएस्ट मील्स जो होता है वो जो होता है बीफ लिवर जो होती है, यानी गाय का जो लिवर होती है, उसके अंदर वेरी हाई लेवल्स ऑफ विटामिन डी, कलेजी, जी बिल्कुल, उसके अंदर वेरी हाई लेवल्स ऑफ विटामिन डी है। चीज़ के अंदर वेरी हाई, पनीर के अंदर हाई लेवल्स ऑफ विटामिन डी है। तो ये और बाकी चीज़ आप गूगल करके देख लें, ऐसे बहुत से फ्रूट्स भी हैं जिनमें विटामिन डी हाई है, मगर विटामिन डी लेवल, अच्छा विटामिन डी भी हो और कहते हैं विटामिन सी भी आपके इम्यून सिस्टम को ऑब्वियसली बूस्ट करता है। बिल्कुल, विटामिन सी, फाइबर, अलग चीज़ें, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप अभी फालसे आए हैं, फालसों में बहुत है पोटेशियम और उनमें सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एक तरीके से ना सिर्फ इसके लिए भी हेल्प करते हैं, बल्कि हमारे जनरल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इम्यून बूस्टर मिल जाता है हमको एक तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को मारता है ना। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि इस वक्त लोगों को ये बताना चाहूँगी, वैसे वो जिस तरह पकौड़े तलना और ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं, इस वक्त उनका इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए उन्हें कौन सी चीज़ें अपने मील से हटा देनी चाहिए? एक तो आपने फिजी ड्रिंक्स का, फिजी ड्रिंक्स, हाँ, बाजार के जितने ऑयल हैं, अच्छा, वो सारे सैचुरेटेड हैं, हाँ, ठीक है, वो नहीं। आप एक ये जो भाई बात कर रहे थे, खाना पकाते हैं ऑयल, अभी भी मैं आपको एक चीज़, मेन बड़ी चीज़ों में से एक बड़ा क्लियर कट बता दूं कि हमारी बॉडी का जो pH है, जो खून जिसमें चल रहा है, वो है 7.4। आप ये समझें कि तेजाबी की तरफ नहीं है, अल्कलाइन की तरफ है। हमारी वेजिटेबल्स और प्लांट्स की जो डाइट है, वेजिटेबल मतलब प्लांट्स डाइट, फ्रूट वेजिटेबल्स जितनी जो प्लांट से आ रही है वो अल्कलाइन है, जो गोश्त से आ रही है, एनिमल से आ रही है, वो एसिडिक है,
ٹھیک ہے. اینڈ ہماری باڈی کو الکلائن رکھنے کے لیے 80% ہمیں پودوں سے اپنی غذا لینی ہے. اس کی میں آگے آپ کو ویریفیکیشن بتا دوں. سبزیاں تو ہم ایسے بھونتے ہیں، کالی کر دیتے ہیں. اور جو آپ کی اینیمل ڈائٹ ہے 20% حصہ ہونا چاہیے. اب میں اس کو ذرا اور لوگوں کے لیے آسان کروں. آپ مجھے بتائیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم گوشت بھی، جانور بھی کھاتے ہیں اور پلانٹس بھی کھاتے ہیں. اور جو جانور ہے وہ بھی کوئی پلانٹس بھی کھاتا ہے اور دوسرا چھوٹا جانور بھی کھاتا ہے. پلانٹ کیا کھاتا ہے؟ پلانٹ کیا کھاتا ہے؟ پلانٹ آپ کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اوریجنل سن لائٹ، اس سے، پانی سے اور زمین کی مدد سے وہ پیور انرجی بنا رہا ہے آپ کا پیور فوڈ. آپ جانوروں میں ہارمون لگا دیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے جو وہ ہے آپ کا دودھ، مکھن، دہی، ان کو آپ نے امپیور کر دیا پیکٹ کی صورت میں. بٹ اللہ تعالیٰ نے اب بھی آپ کے لیے پلانٹس جو ہیں وہ پھر اسی طرح پیور رکھے ہوئے ہیں کہ وہ سن لائٹ سے لیتے ہیں، پیوریفائی ہوتے ہیں، اور ان کے پتوں اور پودوں میں جو اس کے فروٹ میں جو انرجی ہے وہ پرزرو ہے. آپ بازار جائیں تو کوئی ایک ہے جی 250 روپے کلو کا سیب، ایک ہے 40 روپے کلو کا سیب. مجھے بتائیں کہ سائنٹیفکلی تو دونوں کے اندر وہی انگریڈینٹ ہیں، دونوں کے اندر آپ کی آئرن بھی ہے، وائٹامن سی بھی ہے، کیلشیم بھی ہے اور منرلز بھی ہیں، یہ سب پڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ 250 والا لو. اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو بھوکا نہیں چھوڑنا تھا. تو ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، ڈرائی فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، اس کا بھرپور استعمال کیجیے. اینیمل ڈائٹ اور مین میڈ ڈائٹ، برگرز، پیسٹریاں، کیکس، کولڈ ڈرنکس، چپس، مین میڈ ڈائٹ کو بالکل نو کر دیجئے اور قدرت کی ڈائٹ جو ہے اس پہ، اور سستی بھی ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ مجھے دھنیا، پودینہ اور ٹماٹر دے دیں اور میں اس کی جو چٹنی بناتی ہوں، اس کی جو امیونٹی ہے وہ ایک 10 برگر آپ لے آئیں جو خراب کرے، اس کی امیونٹی آپ کو بہت رچ آف کیلشیم، رچ آف میگنیشیم. اتنی سی کھجور آپ اس کی انگریڈینٹ گنتے گنتے تھک جائیں گے. کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، زنک. تربوز آیا ہوا ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر موسم میں دیتا ہے. اب آپ گرمیاں آ گئی ہیں، پانی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا میٹھا بھی ہونا چاہیے، انرجی بھی ملے، پسینے سے نکل رہی ہے. تربوز آ گیا، پانی بھی ہے، میٹھا بھی ہے، انرجی بھی ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے. آپ جتنے فروٹ دیکھیں. اسی طرح آم ہے، کیونکہ پسینہ آ رہا ہے، تھک گئے ہیں آپ کے مسل، تو اتنا زبردست فروٹ ہے آپ کے لیے. انرجی بھی ہے، پروٹین بھی ہے، سارے وائٹامنس بھی ہیں، یہ سارا ہے. یہ چیزیں اللہ میاں جو موسم کے ساتھ آپ کو دے رہا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا. ٹی وی کو ہم نے بنایا، اس کو جو آپ کا موبائل فون ہے اس کو ہم نے بنایا. گیجٹری انسان کی بنائی ہوئی، تو کیسے چلے گی؟ اچھا اس کی بکلیٹ دیکھو، اس نے بنایا ہے کمپنی نے، کیسے چلے گی؟ انسان کو انسان نے نہیں بنایا. تو جس نے انسان بنایا اس نے جو بکلیٹ دی ہوئی ہے نا آپ کو قرآن کی فارم میں، یا صرف قرآن کی نہیں، جو زبور، انجیل اور توریت کی فارم میں، وہ ہماری کتاب ہے جو اس مشین انسان کے چلنے کے لیے کیسے چلے گی، کون سا کھانا اس کے لیے اچھا ہے، لکھ دیا گیا. پاک چیزیں جو طیب فوڈ ہیں، پاک فوڈ ہے. اور پاک فوڈ وہ جن کو آپ اخروٹ، بادام، یہ کیلا کہ آپ نے کھولا، کسی نے ٹچ نہیں کیا، مکس نہیں کیا، بھونا نہیں، ہاتھ نہیں لگے، آپ نے کھولا اور کھا لیا. اور مطلب آپ کو بھوننا نہیں ہے، کھانا بناؤ، آپ نے کیلا لیا، کھا لیا، پکا پکایا. یار آپ شکر نہیں کرتے ہو. اور ہم تو وہ ملک ہیں کہ ایگریکلچر کے، ہمارے پاس تو یہ سارے فروٹ سبزیاں اگاتے ہیں، سستی ہیں. باہر کے ملک میں کیلا فروٹ پڑا، ہمارا تو گھر میں کہیں خربوزہ کیلا پڑا، پورا گھر مہکتا ہے. اتنا اچھا فروٹ سبزیاں ہیں، ہمیں تو چاہیے ایکسپورٹ بھی کریں. تو اس وقت میری سارے لوگوں سے، ہر گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ فروٹس، ویجیٹیبلس کھلائیں. ٹھیک ہے، ڈرائی فروٹ ہو سکتا ہے وہ کھلائیں پلیز. یہ بازار کے مین میڈ فوڈ سے پلیز جان چھڑائیں. اور اینٹی بایوٹکس گھر میں جناب، دادی اماں، امی جان، ابا جان، بچے کو کیا وہ چھینک آ گئی، اور ذرا ایموکسل لے کے آنا، ذرا اس کو ایموکسل. اور کیوں بھائی، اس کی قوت مدافعت خود ہٹے گی. ایموکسل سے آپ نے 2 دن میں روکنا ہے نا. اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ یہاں پہ ویسے یہ چکر ہے کہ فورن ڈاکٹرز جو ہیں پاکستان میں، یہ پریکٹس میں نے دیکھی ہے کہ فورن ڈاکٹر ذرا سی چھینک آئی، کچھ آئی تو اینٹی بایوٹکس دے دیتے ہیں. ایک دفعہ میرا بچہ جو ہے، ہم امریکہ ٹور پہ گئے تھے، وہاں بیمار ہو گیا، ہم پاگل ہو گئے کہ ہمیں کوئی اینٹی بایوٹک لکھ کے دے دے جلدی صحیح ہو، سارا ٹرپ خراب ہو رہا ہے. پرابلم یہی نا، ڈرگ ریزسٹنس بھی اسی وجہ سے بڑھتی ہے. ٹائیفائڈ بھی ڈرگ ریزسٹنٹ، ٹائیفائڈ کا معلوم ہوگا بیکاز شی از کورونا نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ ہمیں بیلنس. میرا خیال میں آپ نے جو بتایا کہ کورونا نے کیا کیا سکھایا، تو میرے خیال میں ہمیں نیچر کا اپنا ایک جسٹس ہے، اس نے بیلنس رکھنا ہے. تو یہ کال ہے کہ ہم سوچنے پہ مجبور کر دیں. جس طرح ہم نے صفائی پہ فوکس کیا، اب نیچرل فوڈ ہے، ہر وقت آپ بازار سے باہر
खाते रहते तो आप घर में बैठे आपको टाइम मिला, सबसे इम्पोर्टेंट हमें टाइम प्रोवाइड हुआ, तो हम अपनी साफ़ सुथरी खाना है जो घर पे हम बना सकते हैं, हम वो हमारे लिए अभी टाइम इजी है और लोग उसमें क्रिएटिविटी करते हैं काफ़ी, मतलब ये जो बाहर से खाना अब वही बर्गर जो आप बाहर से मंगा रहे हैं, अब घर में लेटेस वगैरह डाल के उसको हेल्दी भी बना सकते हैं। डिपेंडेंसी कम कर दी, पहले ऐसे समझ रहा कि इसके बगैर शायद जिंदगी KFC के बगैर या जो पिज्ज़ा के बगैर उसके रह नहीं सकते, मतलब जैसे नाम सारे नाम उसके बगैर शायद हम रह नहीं सकते, आप घर में उसी तरह चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें सोचने पे मजबूर कर, लेकिन वो कह रहे हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, अगर हम सोचेंगे और अकल रखेंगे तो इसमें हमारे लेसन लर्निंग है, अदरवाइज अगर हमने इसमें से कुछ नहीं सीखा और अगेन दोबारा नई कोई चीज़ आ गई और हम फिर वही के वही रहे तो हमारा हम रहेंगे नहीं ना, वही थोड़ी रहेंगे ही नहीं। इंशाल्लाह बेहतर ही। अगर हमने नहीं सीखा तो हम एज अ कॉम या एज अ ह्यूमन इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने जो हमारी माँ है जिसको हम कहते हैं अर्थ, ये ज़मीन हमारी माँ है, इसने हमें अपनी आगोश में रखा हुआ है, ठीक है, और हमने अपनी सारी हरकतों से इसको तबाह किया, हमने हर हरकत से इसको तबाह किया, ठीक है, हमने दरख्त काट दिए, बागात कम कर दिए, इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दी, बड़े बड़े घर इस तरह खड़े कर दिए। जब हम इसको काटते जाते हैं तो ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है सईद ने, बिल्कुल ठीक, कि हम ये अल्लाह ताला का इकोलॉजी बैलेंस है, अल्लाह ताला ने निज़ाम एक कायनात का बैलेंस किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हमारे यहाँ बिल्लियाँ अगर सारी मार देंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे, ठीक है, अगर इसी तरह आपने कोई और हमने चिड़िया सारी मार दो तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे। तो एक को दूसरे पे बैलेंस करने के लिए ये सिस्टम अल्लाह ने रखा है। इसी तरह ये मक्खियाँ जो हैं, मक्खियाँ मच्छर, ये हमें बहुत बुरे लगते हैं, यस बहुत नहीं होने चाहिए, लेकिन अल्लाह ने बनाए। इनके जो पाँव होते हैं मक्खी मच्छर के, वो मुख्तलिफ जर्म को, वायरस को अपने साथ लपेट के मार देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अल्लाह का जो निज़ाम है, तो हम जब चीज़ें हटा देते हैं ना अपने फ़ायदे के लिए, हमने गाड़ियाँ बना दी, धुएँ उठ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना दी, धुएँ उठ रहे हैं, हमने फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया, तो हमने तो खुद तबाह किया। कुरान की एक आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ भला तुम्हारे साथ होता है वो अल्लाह फरमाते हैं, और जो कुछ बुरा होता है वो तुम अपने आप पे जुल्म खुद करते हो। तो ये निशानियाँ नहीं है, ये साफ है, हमने तो खुद किया, अल्लाह ने तो नहीं कहा। अल्लाह ने कहा तुम पका नहीं सकती हो। मुझे सपोज मैं जॉब भी करती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, एक मतलब माँ भी हूँ, बहू भी हूँ, और एक बीवी भी हूँ। तो अगर मैं जॉब करती हूँ, मैं अपने ऑफिस जाती हूँ, सब कुछ वापस आके मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे अल्लाह ने कितना आराम दिया है। मैंने केला, सेब, ये वो सब काटा, फ्रूट जो सब्जियों में से वो चीज़ आई है, ड्राई फ्रूट, इट्स अ इंस्टेंट क्लीन फूड मैंने अपने बच्चों के आगे रखा और हमने खाया। इससे इम्यूनिटी बढ़ी, खाने पकाने का कोई मसला नहीं, और नीट क्लीन कितना, शुक्र नहीं करते, हम तो ऑर्डर करते हैं। यू सी वो हम किस तरह। अगर मैं बताऊं कि अल्लाह ये इंशाल्लाह इस वबा से जल्दी से हमें निजात मिले पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, आमीन इंशाल्लाह। मगर इसको भी बहुत ज़रूरी है कि ये इन बीमारियों से और मुख्तलिफ बीमारियों से हमारी इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। अगर हम ज़िंदगी भर ये नहीं करना चाहिए कि हर चीज़ पे अल्कोहल, ज़िंदगी भर के लिए आपने अल्कोहल, ये हमारे बच्चों को, डॉक्टर साहब देखिए गोरे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं कोरोना से, उसकी रीजन है हमारे इम्यून सिस्टम को जरूरी है चैलेंज होना, सिस्टम जो चैलेंज होना हुआ है। हम गंदे पानी पी के नहीं, बट दिस इज लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता कि आप गंदा पानी पीते ही रहें, ऐसा नहीं है। उधर और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि अब जो ज़्यादातर जो बीमारियां, जो आउटब्रेक्स दुनिया में हो रहे हैं ना, वो उसको हम कहते हैं जूनोसिस, वो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो रहे हैं। अच्छा, सो मेजॉरिटी जो कम करें आप, नॉट एनिमल डाइट्स, मेजॉरिटी जो चीज़ें हो रही हैं वो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिशन हो रही है। जैसे एबोला एनिमल से आया, सार्स 1 एनिमल से आया, अब ये कोविड कहते हैं कि बैट्स और एनिमल से। एक्चुअली हमने जो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कर ली है, और सिटीज़ ने जो है वो इतनी एक्सपेंड कर दी हैं कि हम जंगल में भी घुस गए, तो वो जो जानवर और इंसान जो थोड़े अलग अलग रहते थे, जो डिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए जो जानवरों की जो बीमारियां हैं वो अब इंसानों में मुंतकिल हो गई। अब अगर कोरोना बैट्स में होता है ना, तो वो उसको इतना इफ़ेक्ट नहीं करता, बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो उसको जो है वो उसमें परसिस्ट करता है, लेकिन उसको डिजीज़ नहीं होती। लेकिन जब ये इंसानों में हो जाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम इससे लड़ने की उसमें सलाहियत नहीं है। और प्रीवियसली जो है हमारे पास ये थ्रेट नहीं थी, तो हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ नहीं सकता, इसलिए हमें बीमारी जो है वो आई है और हमें जानवरों से जो मुंतकिल हुई है। लेकिन क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए नई बीमारी थी, उसने कभी रिकग्नाइज ही नहीं किया था, उसके लिए थ्रेट ही नहीं थी। नहीं, लेकिन हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में अब पुराने आप जितने जाएं जहाँ गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, उसमें घोड़े, कैमल्स, बकरियाँ,
ये हर मुर्गियाँ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज कुछ ऐसी डिस्कशन हो रही जिसकी आज के लिए तो अशद ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी सुना है न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि 8 बजे से सदर खुल गया, और ऐसा हुआ नहीं कभी भी कि रमज़ान में तो सब आराम से चीज़ सहरी करके सोते हैं, फिर मज़े से अपना बाज़ार खोलते हैं और फिर चलता है जी 2-3 बजे बंद हो रहा होता है। लेकिन अभी क्या 4 बजे बंद हो रहा है ना, 8 से 4 का टाइम है जिसमें बाज़ार खुला होगा। 8 से 4 न्यूज़ चैनल पे लिखा हुआ आ रहा है। हम तो इसी तरह जान रहे, जैसे आप जान रहे वैसे हम भी जान रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम अभी ब्रेक कोरोना के फायदे में से एक ये भी है कि क्लॉक रीसेट हो गया हमारे लिए, टाइम जो है, और आइडिया ऐसे ही होना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि भाई सुबह अर्ली दुकानें और मार्केट खुलती है और शाम को बंद हो जाती है, पूरी रात खुलने का फ़ायदा नहीं है। हमारे पास मतलब बिजली वैसे भी नहीं है, हम खरीदते महंगी बिजली खरीदते पैदा करते हैं और फिर रातों को देर तक बिजलियाँ जलाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम डे लाइट यूटिलाइज़ करें, सनलाइट यूटिलाइज़ करें, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास कि रीसेट करें चीज़ें। अल्लाह की तरफ से हमें एक मैसेज मिला है, तो हम इसको एक्सेप्ट करें और इसको गवर्नमेंट लेवल पे करें कि भाई परमानेंटली ऐसे इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ दुकानें 12 बजे खुला करती थी आम दिनों में, रमज़ान में नहीं, और ये चलती थी ना ज़बरदस्ती डंडे मार के 8-9 बजे बंद कराना शुरू हुए थे, लेकिन वो फिर भी शटर बंद करके खोले हुए होते थे। तो अब वो अगर हम दूसरी दुनिया, मतलब कभी हम यूरोप वगैरह जाएँ तो 6 बजे दुकानें बंद आए बंद। तो अब अगर हमारे यहाँ भी यही प्रैक्टिस रहे तो बिजली का भी फ़ायदा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है। और लोग सनलाइट में निकलेंगे, है ना? डॉक्टर साहब बात लोग कर रहे थे, निकलते नहीं है, गर्मी सनलाइट में है। निकलेंगे, विटामिन डी मिलेगा, जर्म्स खत्म, सनलाइट में आपके जरासीम खत्म होते हैं। सनलाइट के बहुत फायदे हैं। तो आप सनलाइट, और फिर दूसरा जैसे भी बात हो रही थी, हम कितना आपके दिल को सुकून पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल ये कह के देखें चीज़ में फ़ायदा भी ढूंढने की मसलहत है अल्लाह ताला की। बहुत बड़ा ये जो रीसेट बटन दबाए दुनिया में, पूरी दुनिया में, ये कोई ना कोई खुदा की मसलहत है जो हमारे ऊपर, मतलब ये चीज़ नाजिल हुई है, मैं तो कहती हूँ। क्या ख्याल है? और अल्लाह ने करम भी किया कि थोड़ी नरमी भी बरती हमारे साथ। बाकी दुनिया के निस्बत काफ़ी हमसे ना इम्तिहान है, जाहिर बात है हमें अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए, क्योंकि हम नहीं फाइट कर सकते थे जो हमारे जिस तरह का है सिस्टम है, हम इतना फाइट हुआ हुआ है कि हम नहीं संभाल सकते थे, हम नहीं संभाल सकते। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि जो कहते हैं ना मोर्टेलिटी लेवल की कितनी अमवात हो रही है किसी भी मुल्क के अंदर, वो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक पाकिस्तान में वो लेवल नहीं है जो यूरोप में है। इसकी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में स्ट्रेन है वो इतना विरुडेंट नहीं है, उसकी जो इफेक्टिवनेस यानी उसके जो बीमार जो करता है वो पेशेंट्स को उस लेवल का नहीं कर रहा जिस तरह यूरोप में। और भी बहुत सारी रीजंस हैं, गर्मी कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी कह सकते हैं, BCG वैक्सीनेशन कह सकते हैं, हमारी डाइट, बहुत सारी, और ये हमारी जनरली हाइजीन पूरे मुल्क की देखा जाए तो इतना ना साफ पानी है ना गंद कचरा हर जगह, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम एक ऑटोमेटिकली तो कहते हैं ना हम वॉरियर बन गए, इम्यून वॉरियर्स हैं एक तरीके से। तो जो भी रीजंस हैं अल्लाह की मेहरबानी है कि वो देखने को नहीं आ रहा। जिस तरह अमेरिका में 1800, 1700, 1900 लोग रोजाना एवरी सिंगल डे, आप इमेजिन करें कि 1800 लाशें लेटी हुई हैं डेली। आप इमेजिन करें इंग्लैंड में, अभी मेरे खालू का इंतकाल हुआ है लंदन में, जस्ट 6 days ago ही पास्ट अवे, कोरोना, बैरिस्टर, बहुत ही बड़े बैरिस्टर इंग्लैंड के, रशीद साहब नाम था उनका। अब वो जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है उस दिन 985 लोग इंग्लैंड में उनका इंतकाल हुआ है। अब कैन यू इमेजिन कि अगर आप 900 या 900 लोगों को लाइन से लिटा दें और कहते हैं ये सब लोग, इट्स अ बिग नंबर। बात वही आ जाती है ना जो मैं कह रहा था कि जिसके घर में मौत होती है ना उससे पूछे, वो परसेंटेज नहीं मांगता। अच्छा, एक दफा कोरोना हो जाए अगर किसी को, तो दोबारा भी हो सकता है उसी को? मतलब चांसेस है, क्योंकि हिस्ट्री जो जापान है और चाइना में बहुत रेयर केसेस है जिनमें दोबारा रिकरेंस हो सकती है या नया इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अब अगेन डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो अगर फर्स्ट टाइम हुआ तो वो पता भी नहीं चलता, रिकवर कर जाता है काफ़ी लोग। अच्छा, मैं कहीं न्यूज़ में ही सुन रही थी, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से आ रही थी, तो मैं इसलिए आप लोगों से कंफर्म भी कर रही हूँ, क्या इस कोरोना के इफेक्ट का ताल्लुक जीन से भी होता है कि अगर फर्ज करें आप पे अटैक करेगा, नहीं होगा, आपकी जीन को नहीं हो रहा, मुझे करेगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हो सकता है, जेनेटिक्स तो हर चीज़ में, ठीक है, जेनेटिक्स तो हर चीज़ में हमारे। देखिए कोरोना भी एक वायरस है जो कि आपके रिसेप्टर्स पे लगता है जी, तो ऑब्वियसली अगर आपके रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और वो उसमें अटैच ही नहीं हो रहा तो आपको डिजीज़ नहीं होगी। जैसे HIV है, सब लोगों को नहीं होती, जिनकी अगर म्यूटेशन हो जाती है रिसेप्टर्स की तो वो आप अगर उनका कांटेक्ट भी होता है तो उनको नहीं होता। तो इसी तरह जेनेटिक्स तो हर जगह आती है। आप देखें ना फीमेल कितनी कम है, बच्चों को, न्यूबॉर्न को, यंग बच्चों को, औरतों को कम हो रहा है।
وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بڑے بخشے ہوئے؟ ہاں یہ کیا بات ایسا نہیں ہماری سیلز پہ جو بہت اچھی بات کی ریسیپٹرز ریسیپٹرز کے نام ACE2 ریسیپٹر ACE3 ریسیپٹرز سے ہوتا ہے. اگر انفیکٹ ہماری ایبلٹی ٹو فائٹ اینی ڈیزیز, یہ کرونا کوئی نئی چیز نہیں ہے. کرونا تو بہت سالوں پہلے ایجاد ہوا تھا, یہ ڈسکور ہوا تھا یا دریافت ہوا تھا, مگر اس کی ویکسین کیوں نہیں بنائی گئی؟ دیکھیں کرونا یہ بنتی ہے فلو, مگر اٹس ٹو ارلی. اور یہ وائرس بہت کلیور وائرس ہے, یہ ہم سے زیادہ تیز ہے ابھی فی الحال. ہم اس کو ابھی تک صحیح طرح سمجھ ہی نہیں پائے. اس وقت یورپ میں اب وینٹیلیٹر کا استعمال کرنا لوگ کم کر رہے ہیں, سی پیپ اور بائی پیپ پہ آ گئے. اب ہم لوگ ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی ایشین کنٹریز میں کہ وینٹیلیٹرز ہونے چاہیے, وینٹیلیٹرز نہیں. اب جتنی بھی نئی اٹاپسیز ہوئی ہیں جو پیشنٹس کا جن کا انتقال ہوا, اس میں نظر آئے کہ اس میں مائکرو ایمبولائی بھی ہوتے ہیں, خون کی نالیاں پھٹ جاتی ہیں ہمارے پھیپھڑوں کے پاس والی. ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں دریافت ہو رہی ہیں. تو میرے خیال سے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. اگر آپ ایک ہیلتھی یو آر واٹ یو ایٹ والی بات کی, جس طرح ارلیئر آن ڈاکٹر صاحب ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بچپن سے اچھی رکھیں, پولوشن میں کم جائیں, اسموک نہیں کریں, غلط کام نہیں کریں اور کوئی غلط چیز نہیں کریں, تو آپ یو آر واٹ یو ایٹ. آپ کا امیون سسٹم بھی اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں ڈیزیز کو فائٹ کرنے کے لیے. فیمیل کے لیے اگر میں بتاؤں کہ مرد آزاد ہم دو ہی خواتین یہاں بیٹھے ہوئے, لیکن یہ کہ فیمیل کے اندر جو ابھی ریسرچ آ رہی ہے اس کی ایک ریزن ہے, نسل انسانی کا کام عورت سے لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. فیٹس ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو فیٹس از اے فورن باڈی, ایک اس کے اپنے جسم کا حصہ تو نہیں ہوتا. تو جب وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے بیبی, تو اس کی اپنی بہت ساری اینٹیجنس جو ہوتے ہیں اس کے بلڈ سے, اس کے سیل سے جو نکل رہے ہیں, وہ اس کے برین کے تھرو جا کے اس کے اندر اینٹی باڈی سسٹم بہت اسٹرانگ کر دیتا ہے فیمیل کا. تو فیمیل کی امیونٹی اور اینٹی باڈی سسٹم ایز کمپیئر ٹو میلز بہت اسٹرانگ ہے. اچھا کیا پرسنٹیج ہے واقعی فیمیل میں؟ واقعی کم ہے, یہ مجھے چیز نہیں پوری دنیا میں ہے فیمیل میں کم, فیمیل میں بچوں میں نیو بورن میں تو ہے ہی نہیں. حالانکہ مدر کو اگر ہوا بھی ہے تو بیبی بالکل نیو بورن جو ہے مورٹیلٹی بھی میلز میں زیادہ دیکھی گئی ہے امیونٹی کا, لیکن بہت ساری ایسا نہیں ہے. کچھ ڈیزیزیں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں, کچھ ڈیزیزیں مرتے. ہاں یہ ہے, کچھ ایسا نہیں, کچھ اور ڈیزیز. ابھی جو کووڈ کے حوالے سے پرانے زمانے کی سنتی تھی ہر نانی اور دادی ٹی بی سے مری ہے, مطلب یہ کیا جس سے پوچھو ٹی بی جو ہے میل نریش. نانی ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے, گھر میں سارے خاندان والے بیٹھے ہیں تو اچھی بوٹی جو ہے وہ مرد کھائے گا یا بیٹا کھائے گا, بچا ہوا کھانا یا تھوڑا جو ہے بچ جائے گا وہ ماں یا بیٹی کھائے گی. تو یہ پرانے tuberculosis is actually the disease of poors. یہ تو ڈائٹری ڈیزیز ہے. جب بھی آپ پرانے زمانے کی سنتے تھے اچھا جی ان کا انتقال ٹی بی سے ہو گیا تھا, مجھے لگتا تھا شاید ان کو بیماریوں کا پتہ نہیں ہوگا اس لیے وہ ہر بیماری کو ٹی بی کہہ دیتے ہوں. وہ اصل میں ٹی بی ایکچولی کمیونیکیبل ڈیزیز ہے, ود ان دی کمیونٹیز ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے اب انفارچونیٹلی جب پور کمیونٹیز ہوتی ہے تو وہ ایک ساتھ رہتی ہیں, ایک گھر میں 10-10 8-8 لوگ رہتے ہیں ایون رائٹ ناؤ. تو ظاہری بات ہے وہ ڈیزیز اس لیے پور, ناٹ بیکاز یو آر پور یو گیٹ دا ڈیزیز, بٹ دا وے یو آر لیونگ, اس طرح آپ کے رہن سہن ہے اس کی وجہ سے زیادہ کمیونیکیبل ڈیزیزز میں آتی ہے. اف آئی ایم کریکٹ سیئنگ دیٹ, تو اس لیے اس طرح زیادہ دیکھی جاتی ہے. مگر اللہ کا شکر ہے ٹی بی کہ وہ ٹی بی نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوتی. اچھا بہت سارے جیسے ہمارے ایک سیلیبریٹی ہیں سلمان احمد, ان کو امریکہ میں کرونا ہو گیا تھا اور ماشاء اللہ وہ پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے کیا کیا احتیاط کی, وہ صحیح بھی ہو گئے. ہاں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کووڈ جو ہے وہ ایک گروپ ہے, اس میں زیادہ ڈیزیزز وہ زیادہ شدت کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے. اس میں وہ جن کی ایج 60 سال سے اوپر ہو, جن کو ڈائبٹیز ہو, جن کو دل کا عرضہ لاحق ہو, جن کو قوت مدافعت میں کمی ہو, جن کا امیون سسٹم مطلب کسی بھی وجہ سے اچھا نہ ہو, ان میں کو اگر کووڈ دیکھا گیا ہے, لگا ہے, تو ان میں جو ہے ڈیتھ زیادہ دیکھی گئی ہیں. تو اکثر ابھی بھی انٹرنیشنلی بھی اگر آپ فگرز دیکھیں تو اس نے افیکٹ کیا ہے ان کو جن کو ڈائبٹیز تھے جن کی, اور جن کی ایج 60 سے اوپر تھی, اور ڈیتھس بھی ان کو ہوئی ہیں. آئی سی یوز میں بھی وہ لوگ زیادہ آئے ہیں. سم ہاؤ جو کہ 20 to 59 جو گروپ ہے اس کی ڈیزیز اتنی سیویئر بھی نہیں ہوئی, اس میں وہ نکل بھی آئے ہیں اس سے اور وہ ریکور بھی ہو گئے ہیں.
इसी तरह बच्चों में फ्रंट लाइन पे बड़े ऐसे लोग हैं, जैसे अभी मेजर मोहम्मद असगर साहब का मैंने सुना बड़ा दुख हुआ, जो तरखाम बॉर्डर पे जिनकी ड्यूटी थी और वहाँ पे मतलब लाइक उनका इंतकाल हो गया है ना, तो वो हाँ वो 28 के थे वो। हाँ तो वो उस पर फ्रंट लाइनर्स जो हैं। हाँ दूसरा ये है कि आपका जो कांटेक्ट है वो कितने वायरल लोड, जैसे मैं हूँ, मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ, अब मैं ज़ाहिर है सिकर पेशेंट को ज़्यादा देख रही हूँ और अर्ली डिजीज़ में देख रही हूँ, तो मेरा एक्सपोजर उन पेशेंट्स के साथ ज़्यादा होगा जिसमें वायरस की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंट लाइनर्स को डिजीज़ ज़्यादा शिद्दत के साथ हुई और उनमें डेथ्स भी ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि हम सिक पेशेंट्स को देख रहे हैं, हम उन पेशेंट्स को देख रहे हैं जिनका वायरस बहुत ज़्यादा है बॉडी में, तो ऑब्वियसली अगर हमें डिजीज़ हो रही है तो वो बहुत शिद्दत से हो रही है। और ये भी रिसर्च ने साबित किया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स में अगर डिजीज़ होती है तो वो बहुत शिद्दत से साथ होती है और उनमें डेथ ज़्यादा है, क्योंकि वो सिक्का पेशेंट्स को देते हैं। अब अगर आप कम्युनिटी में देखें जाएँ तो वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत, जो लोगों के साथ उनकी जो ताल्लुक़ होता है वो बहुत सिवियर केसेस के साथ नहीं होता, सिवियर केसेस हॉस्पिटल में होते हैं, तो उनका जो ताल्लुक है वो ऐसे केसेस के साथ है जिनको या तो बहुत कम सिम्टम्स हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो जाहिर है जब वायरस की काउंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो वो ट्रांसमिशन भी कम करेगा, ट्रांसमिशन कम करेगा तो दूसरे आदमी को भी जो लगेगी डिजीज़ वो बहुत शिद्दत के साथ नहीं लगेगी। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें जैसे मुझे पूछनी है, बहुत सारे लोग कहते हैं ग्लव्स पहनना सही नहीं है, वो तो ग्लव्स तो फिर और गंदे हो रहे हैं, आप चीज़ों को हाथ लगा रहे हैं, एक पॉइंट। दूसरा, मास्क तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, मास्क नहीं लगाने का क्या फ़ायदा, मतलब कोई कह रहा है मास्क लगाओ, कोई कह रहा है ग्लव्स पहनो, तो लोग बड़े इसमें भी कंफ्यूज हुए। आप लोग ज़रा बताइए। ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं तो कहूँ ग्लव्स इज़ एब्सोल्युटली क्रूशियल। कि अच्छा आप ग्लव्स पहना, नेचुरली आप पहन के देख लें, जो लोग कहते हैं नहीं पहनना चाहिए उनसे भी कहता हूँ आप चढ़ा के देख लें ग्लव्स हाथ में, आप ऑटोमेटिकली मुंह को हाथ नहीं लगाएंगे, अजीब सा लगता है कि हाथ में कुछ उलझन होती है। तो ग्लव्स और कॉन्टैक्ट पॉइंट, जिस तरह लोगों ने अर्लियर सब ने एग्री भी किया कि उंगलियों से ही इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, और मास्क जहाँ तक आ जाए, और मेन जो उसका जो वेसल बनता है या कोई वेक्टर बनता है वो हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से बनता है, जब लोग छींकते हैं खांसते हैं। अच्छा देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि आपके मुंह पे आके कोई खांसेगा छींकेगा, बहुत कम ऐसा होता है ना, आप बातें करते हैं समझ रहे, बहुत कम ऐसा होता है। तो लेकिन कुछ लोगों को थूक उड़ा के बोलने की आदत होती है, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल जब तक बिल्कुल कहते हैं ना कि छतरी लेके बात करो भाई, तुमसे इस तरह लगता है कि छतरी लेके बात करनी पड़ेगी। तो मगर अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मास्क पहनना, हाँ ये जो कपड़े के मास्क हैं दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज द 3 प्लाई मास्क जो होते हैं या N95 रेस्पिरेटर है बंदे, मगर कुछ ना कुछ बैरियर होना बेहद ज़रूरी है। ये जितना इसको कहें उतना कम है कि मास्क पहनना ज़रूरी है, और मैं तो 100% ग्लव्स के इसमें 2 से 3 चीज़ें मैं कहूँगी। आपने एक ग्लव चढ़ा लिया और सारा दिन वो पहना तो फिर ग्लव फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि जब आपने सरफेस को टच किया आप ग्लव को सैनिटाइज नहीं कर सकते हो, वो पोरस सरफेस नहीं है कि आप उसको सैनिटाइज करो, तो ग्लव पे हैंड हाइजीन नहीं होती। आपने एक पहना और पूरा दिन चलाया, या तो फिर आप बार बार हर कांटेक्ट से पहले ग्लव्स करें। तो इसीलिए ग्लव्स हम कहते हैं हेल्थ केयर सेटिंग्स में, ठीक है। जब आप वैसे अगर आप जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपने पहन लिए, तो आपने सरफेसेस को टच करके फिर आपने डिस्पोज ऑफ कर लिया, फिर घर में सारा दिन आपने ये हुई ना बात, हाँ, आपने पहन के आए और फिर सारा दिन आपने, तो फिर आपका तो फायदा ही नहीं है। करने आप निकले, आप जाने से पहले, क्योंकि आप अलग अलग चीजों को हाथ उठाएंगे लगाएंगे, पता नहीं किसने लगाया होगा, तो सही है। हाँ। उस वक्त आपने मास्क भी चढ़ाया जी, आप बाजार के अंदर गए, आपने ग्लव भी पहना, उसके बाद आप बाहर अपने घर में आने से पहले फेंक दो, फिर हैंड सैनिटाइज करें। कहाँ फेंके और कैसे फेंके, ये भी जनाब ये भी आपने फेंक दिया, सड़कों में वायरस हाँ। कोविड फैला दिया, मैंने आपको कहाँ फेंकना है, कैसे डिस्पोज करना है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। पहले मास्क की बात कर लें, ठीक है। अच्छा, मास्क अगर मैंने मास्क पहना है और आपने मास्क पहना है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, इसीलिए आप कहते हैं यूनिवर्सल मास्किंग, हर कोई मास्क पहने, मार्केट में भी जो भी जाए, मतलब आप पब्लिक प्लेस में, इवन यहाँ शो पे भी हम सबको मास्क पहनना चाहिए। हाय पे कैसे अजीब लगे, कौन बोल रहा होगा समझ नहीं हाँ, लेकिन मास्क जो है अगर एक आदमी पहन रहा है और एक नहीं पहन रहा है तो प्रोटेक्शन लेवल बहुत कम है, लेकिन अगर दोनों मास्क पहन रहे हैं तो द प्रोटेक्शन फ्रॉम द गेटिंग इन्फेक्शन इज मोर देन 90%। तभी जो SOPs बनाए हैं वो दुकान के अंदर जब आप कदम रख रहे हैं तो आपके हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं। बहुत सारी दुकानों में तो मास्क बाहर रखे हुए, अगर आपके पास नहीं है तो ये मास्क लीजिए, नया मास्क आप पहनिए और अंदर जाइए। हाँ, तो मास्क आपने पहनने ही पहने हैं, और हर लोगों को, मतलब जैसे अगर 2 लोग मास्क पहन रहे हैं तो प्रोटेक्शन लेवल, मैंने मास्क पहना आपने मास्क पहना तो ज्यादा प्रोटेक्शन है, आपने पहना मैंने नहीं पहना तो फिर प्रोटेक्शन का लेवल कम हो जाता है। चाहे इवन अब तो कहते हैं कि कपड़े का मास्क भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देता है।
اب بات ہوگی ڈسپوز آف کرنے کی, گلوز پھینکے کا. تو کچرا تو ویسے بھی آپ کو روڈ پہ نہیں پھینکنا, آپ کی جو بنز ہوتے ہیں یا گھر پہ لٹر تو کرنا ہی نہیں ہے نا, یہ تو بات یونیورسل ہے, آپ نے نہیں کرنا. لوگ پھینک رہے ہیں تو غلط ہی کر رہے ہیں, پہلے بھی لٹر نہیں کرنا تھا, تو اب کیا نئی بات آ گئی ہے کہ آپ نے لٹر نہیں کرنا. لیکن اگر کسی کے گھر میں کورونا کا پیشنٹ ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ جو سارا چیزیں ہیں وہ ایک جو پلاسٹک کی جو ہم جو تھیلی ہوتی ہے اس میں بند کر کے, ایون جو کچرے والے کو جب دینا تو آپ اس پہ کوئی ٹیپ لگا لیں, سیل لگا لیں. آپ اس کو جب ٹیپ سے یا اس کو نوٹ کر دیں, نوٹ کر کے یا آپ ٹیپ سے اس کو بند کر دیں گے. آدھا کچرا تو بلی نے پھاڑا ہوا ہوتا ہے نا, تو آپ نے ایسے کر کے اس کی لائک اس کو وہ 100% بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ 3/4 فل ہو جائے تو آپ نے اس کو ایسے 2 دفعہ کر کے اس کو اچھی سی نوٹ لگا لینی ہے. اور تھیلی ایسی نہ ہو جو کہ پھٹ جائے یوں جا کے, تھیلی بھی اچھے والے مٹیریل کی ہونی چاہیے. اور آپ نے جو ہے اس کا جو ہے جو باقی جو پلاسٹک ہے, اگر آپ کے پاس پلاسٹک کی تھیلی ہے تو ایسے گیا. پھر آپ کے پاس ٹیپ آتی ہے نا گھر میں, اسکاچ ٹیپ ہر کسی کے, وہ آپ نے اس کو بند کر گیا اور وہ آپ نے کچرے والے. کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہے, اگر جن کو تھوڑا بہت فلو ہوا وہ ٹیسٹ ہی نہیں کراتے, وہ اپنے گھر میں چیزیں کھا پی کے. دوسری ایک بات میں بہت کہوں گی کہ ابھی تک نا ہمارے معاشرے میں ویسٹ سیگریگیشن, کچرے کو الگ الگ کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ کچن کا کچرا الگ ہوتا ہے, بیکاز جو کچن کا کچرا ہوتا ہے وہ آپ ایک نہیں, فٹ پاتھ پہ بھی جو لگے ہوتے ہیں, ٹنز الگ پھینکو, پلاسٹک الگ پھینکو, کاغذ الگ پھینکو. تو کچن کا جو کچن کا کچرا جو ہے اس سے آپ کھاد بنا سکتے ہو, آپ اس کو لینڈ فل میں ڈال کے اور آپ پلانٹس میں ڈال سکتے ہو. تو ہمیشہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, آپ عادت ڈالیں کہ کچن کا کچرا آپ الگ کر لیں, جو آپ کا ریسائکل ہونے والا کچرا ہے وہ آپ الگ کر لیں, جیسے پلاسٹک کی چیزیں ساری وہ الگ کر لیں, اور آپ کے گلوز اور وہ جو کہ جس میں بایولوجیکل مٹیریل ہے وہ آپ الگ کریں. یہ کوشش ہم ہیلتھ کیئر سیٹنگز میں, ہاسپٹلز میں تو کرتے ہیں کہ آفس ویسٹ ہم الگ کر لیتے ہیں اور ہم جو ہے جو بایولوجیکل, لیکن گھر میں کچرے کرنے کا الگ کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے. آپ کا سارا کلچر ان دا اینڈ وہ KMC کے پاس جائے گا. KMC کے لوگ بھی کتنا کریں گے, کتنا آپ کے گھر کی جو ہے کچرے کو کہاں ڈسپوز. آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ وہ جو بچے اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی پرسنل پروٹیکٹیو نہیں ہوتا, وہ گلوز بھی ویسے ہی نہ ان کے پاس گلوز ہوتے ہیں, نہ کوئی شوز ہوتے ہیں, نہ وہ پھر کہاں کچرا جاتا ہے کبھی کسی نے فوکس ہی نہیں کیا. سمندروں میں سرنجز ملی آپ کو, یہ تو ان دا اینڈ یہ پورا سسٹم کو ریویمپ کرنے کی کہہ رہے تھے نا ابھی یہ سارے کورونا کی وجہ سے وینس کا پانی صاف ہو گیا, بالکل سمندر صاف ہونا شروع ہو گیا. جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ٹورزم ختم ہوا ہے تو کتنی گندگی. ویسٹ مینجمنٹ جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں ویسٹ ڈسپوزل. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, جیسے اس کو ہم صفائی کا ایک طریقہ کہتے ہیں نا, آپ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایگزیکٹلی کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ نہیں شاید ہسپتالوں میں بھائی سمپل سی بات ہے, جب آپ سبزی فروٹ کوئی چیز ایسی کاٹ رہے ہیں تو وہ تو چھلکے ہیں ان کو ایک جگہ کر لیجئے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں وہ ایک جگہ ہوگی, پیپر ہے کسی کا اور ٹیشو پیپر, یہ وہ چیزیں ہیں, پین کا ڈھکن ہے یہ ایک طرف, جو آپ کے ماسک ہیں, آپ کے گلو ہیں, آپ کی کوئی اور ایسی پٹی ہے, کسی کی بلڈ نکلا ہے اس کو آپ نے سنی پلاس لگا دیا, یہ ایک طرف کریں, کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ انفیکشن پھیلائے گی, اس میں بہت سارے جراثیم ہیں. اب جب آپ 3 تھیلیاں چھوٹی چھوٹی, گھر میں اتنی تھیلیاں بازاروں سے آتی ہیں, 3 تھیلیاں بنا لیں. اب جو آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا جس طرح کہ جو آپ کا یہ ہے پلانٹس کی جو چیزیں ہیں جس میں آپ کی سبزیاں جو ریسائکل ساری دالیں شالیں بچ گئی, کچھ چیزیں, یہ سب آپ نے, میں کھانا ہی کتنا ہوتا ہے, سڑ جاتا ہے, باہر رکھا رہ جاتا ہے, تو کھانا ہی کتنا. میں یوزلی میرے گھر میں یہ رواج ہے کہ ہم اس کو میں بلینڈر میں پانی ڈال کے ان ساری چیزوں کو بالکل کرش کر کے اور اپنے لان کے سارے پودوں میں دیتی ہوں. اچھا اچھا اچھا, ان کے لیے کھاد ہے نا یہ, ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے کھاد ہوگی. پیپر وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ پلاسٹک, یہ ریسائکل ہونی ہے, تو جب یہ جائے گا کوڑا تو وہ ان کو آسانی ہوگی. اب ہمارے ملک میں انسینریٹر نہیں ہے. انسینریٹر کیا ہوتے ہیں جس سے ہم ویسٹ کو ڈسپوز کرتے ہیں. آپ کیا کریں, کچرے کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ انسینریٹر ہوتے ہیں جو کہ بایولوجیکل
पूरे उस सिस्टम को जो हमारा जरासीम है उसको वो इस तरह से ख़त्म करते हैं जला के इस टेम्परेचर पे कि वो जरासीम जो है इन्फेक्ट नहीं करता। वो इतने महंगे हैं, अभी तक तो मुझे नहीं पता कराची में कितने हैं। बड़ा अच्छी बात की इंसिनेटर्स की हमारे पास कमी है थ्रू आउट पाकिस्तान बिलखुसूस लोगों को मुझे तो पता ही नहीं है होता क्या है, आपको पता चल रहा है। किस्म के ओवन होते हैं हाई टेम्परेचर, उसमें सब कुछ डाल के जो डालते हैं वो जल के खाक हो जाता है एक तरीके से। और आपको पता चलूँ कि सिंगापुर एक वाहिद कंट्री है जो अपना उसमें कचरा फ्री कंट्री है सिंगापुर, कि वहाँ पे वेस्ट ही नहीं होती प्रोड्यूस, बल्कि अपने लोकल एरियाज का वेस्ट लेते हैं क्योंकि वो अपना कचरा जला के उससे बिजली पैदा करते हैं। तो मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सारी बात है, बहुत महंगा प्रोसेस होता है। और शायद हमारी डेवलपिंग कंट्री है, मुझे पसंद नहीं आता जब लोग कहते हैं पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। फिर डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। मगर मेरे ख्याल से काश ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो इंशाल्लाह फ्यूचर में, कि हम कचरा जला के उससे एनर्जी प्रोड्यूस करें जिस तरह सिंगापुर करता है और 2-3 और ममालिक हैं। मगर हाँ, अभी तो जाएँ आप लैंडफिल साइट्स पर जाएँ तो वहाँ पे कोई सेग्रीगेशन नहीं, प्लास्टिक वेस्ट, क्लिनिकल वेस्ट भी वहीं पे, सिरिंजेस भी वहीं पे मिलेंगी, फिर आपको 2-3 चर्सी भी वहीं पे मिल जाएंगे जो सिरिंजेस ढूंढ रहे होंगे। फिर अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा कि आपको वहाँ पे ड्रिप सेट्स बिकते हुए नजर आएंगे। दिस इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ अ रियलिटी। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वेस्ट डिस्पोजल इन। ये हमें अपने घरों से शुरू करना है। ये मैं नहीं कह रही कि गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट का बंदा आके आपके घरों से टोके, ऐसे नहीं है। मतलब इससे पहले भी दुनिया रह रही थी कि जहाँ पे कि आप एक फर्द से शुरू होती है माशरे की बिल्डिंग। नहीं, हमारी तो एक बहुत अजीब सी आदत है, शीशा खोलते हैं और कचरा बाहर। मैंने अच्छी गाड़ियों वाले को देखा। अभी देख ले, अगर आपने बाहर फेंक दिया तो वो कोरोना वायरस है और वो वापस अगने वाला है, तो आपकी मर्जी फेंकें फिर। अगर तो आपको पता है कि हम सब में फैल जाने एक दूसरे से, तो ये प्लीज पकड़ें। अगर आपको लगता है कोई इंसिनेटर नहीं है तो सिंपल ग्लव्स ये वो आपके घर के पास, वहाँ जाके इसको जला दें प्लीज़। ऐसे नहीं डब्बों में फेंक दें इस तरह। ये बच्चे उठा लेंगे, हमारे छोटे जो घूम रहे हैं बच्चे जो कचरा उठाते हैं, मासियाँ हमारे घर में, ऐसे ना करें। जब तक बच्चों हमारी और ख़वातीन में, बच्चों में, हमारे कौम में ये आप लोग के हॉस्पिटल में क्या होता है, वो जो ग्लव्स वगैरह मास्क होते हैं वो आप लोग क्या करते हैं? हमारे तो पूरे ग्लव्स के बारे में एक आम पब्लिक के लिए बताऊँ, ग्लव्स पहनना काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम सही तरह उसको यूज़ ना करें, स्पेशली अगर रिमूव सही ना करें तो बड़ा नुकसानदेह है कि पूरा दिन आपने गंदे कर लिए ग्लव्स और फिर आप ये से उतार रहे हैं तो आप अपने कैसे उतारें फिर? उसका तरीक़ेकार है, हम कहते हैं ना बीकिंग मेथड कहते हैं, हम जो अपना करते हैं कि भाई जब आपने ग्लव्स पहने पूरा गंदे हुए तो आप दोनों उंगलियों से हमने यहाँ से पकड़ते हैं ग्लव्स के डर्टी से, तो ये मैं डर्टी सरफेस कर रहा हूँ, फिर इसको मैं इसे पुल करूँगा और ये बीक बनाऊँ, चोंच जिसको कहना है, उसको उल्टा कर तो नीचे ऐसा साफ होगा। फिर उससे मैं अपना ये ग्लव्स उतार लूँगा, ये डिस्पोज ऑफ करूँगा, फिर ये हाथ दूसरे ग्लव्स खोल लूँगा और यहाँ से खोल के डिस्कार्ड कर लूँगा। तो ये मैंने किसी भी जगह पे अपना डर्टी हैंड जो है ना क्लीन हैंड से टच नहीं किया और सेफली रिमूव कर लिया। और इसको प्रॉपरली किसी घर के सामने नहीं फेंकूँगा, तो उसको हमने बायोहैज़र्ड बैग में डालूंगा और जो सर ने कहा कि इंसिनरेटर के लिए। अच्छा, एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे की बात देखते रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरे ख्याल से आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा आज और अभी भी होगा छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं ना बड़ा घबराती हूँ डॉक्टर्स के साथ शो करने में कि हाय ये बातें होंगी, वो बातें होंगी, सर से गुजर जाएंगी, लेकिन शुक्र है आज आप लोग जो बातें कर रहे हैं वो ऐसी हैं जो नाजरीन जो है वो समझ भी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई भी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आते हैं ना, बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, वो कुछ इस तरह बताते हैं चीज़ों के कि ज़ाहिर है वो पढ़े लिखे हैं, नॉलेज उनको है, तो वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग तो समझ सकेंगे पर हमारे ऊपर से गुजर जाती। मैं बड़ी घबरा रही होती हूँ कि यार पता नहीं लोगों को समझ आएगी नहीं आएगी। तो मैं इस शो को करने का मकसद ये है कि एक ऐसा बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, जिसे कभी किताब भी नहीं खोली है, उसको भी समझ आए कि भाई ये है क्या। क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं आम, अगर आप बंदों से बोले नहीं भाई ये तो साजिश है, कोई इनको वो पैसे चाहिए, फलाना चाहिए, तो ये चाहिए, तो साजिश है। लोग जो है ना वो हिस्ट्री को भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि सब्र आ जाता है और हमारा दिमाग इस तरह, ब्रेन इस तरह फंक्शन है ह्यूमन बॉडी का कि वो भूल जाता है। 10-15 साल गुजरते हैं हम भूल जाते हैं, 20 साल गुजरते हैं। ये ना भूलें कि 1918 और 1918 यानी बहुत अरसे पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 1919 में स्पेनिश फ्लू के नाम से एक वबा फैली थी जिसमें 500 मिलियन 500 मिलियन एक्चुअली डाइड। 500 मिलियन लोगों की मौत हुई थी दुनिया में। उस वक्त 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डाइड। 1/3 इज अ बिग अमाउंट ऑफ पीपल। डॉक्टर साहब अभी भी अजीब बातें हो रही हैं, सिर्फ 30% लोग जिंदा रहेंगे, 70% मर जाएंगे, इतनी डराने वाली हो रही है। फिर आप कैसे कह रही है मैं डरूँ ना? नहीं मैं इंशाल्लाह ऐसे मतलब फिर तो डर के मर जाएंगी, मतलब कोरोना से तो नहीं मरेंगी। तो इसीलिए कह
کہہ رہے ہیں یہ جو نا دیکھو ہیلتھ میں آپ کو بتاؤں صحت کی ڈیفینیشن کیا ہے. صحت کہتے ہیں فزیکل, مینٹل اینڈ اسپریچول, کہ آپ کی جسمانی, آپ کی ذہنی, آپ کی روحانی فٹنس کو ہم ہیلتھ کہتے ہیں. تو اگر مینٹلی میں ڈر گئی تو آدھی تو میں بیمار ہو گئی. روحانی طور پہ میں نے کہا کہ یار کوئی بچانے والا نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو وہم بھی ہو رہا ہے. میں وہی کہہ رہی مجھے ہوں. ہوتا ہے جب میں رات کو سوتا ہوں صبح اٹھتا ہوں کہتا ہوں یار مجھے بخار تو نہیں ہو رہا, میں صحیح کھانس تو نہیں رہا, اور ذرا کوئی گھر میں چھینک لے کھانس لے سب اس کو دیکھتے ہیں تم سے میں مروں گا. مگر یہ تو ہے پرابلم, تو سائیکولوجیکل ہیومن. اگر دیکھیں نا بیٹھے بیٹھے کبھی ہو سکتا ہے میں بخار ہو رہا ہے, نزلہ ہو رہا ہے, میں ہوتا نہیں ہے, مگر ساری باتیں وبا پھیلی ہوئی ہے. ذرا سی کھانسی آ جائے, کوئی چیز پھنس جائے نا گلے میں, کھانسی آ جائے. ایک دن میں روزہ رکھا اور میں لیٹی ہوں کیونکہ فوراً لیٹ گئی, مطلب واک نہیں کی, ایک دم کھانا کھا کے فوراً لیٹ گئی, تو میرے سانس رک گیا. اور میرے گھر والے پریشان, تو میں یار وہاں جاتی تم کچھ لگا گئی ہو, اور مجھے سانس نہیں آ رہی تو وہ وامٹ ہوئی کیونکہ میرا کھانا جو ہے اٹک گیا تھا سارا. تو وہ وہم کا کوئی تو کوئی حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. ڈرنا نہیں ہے, وہم نہیں کرنا, اور ٹینشن یا فیئر نہیں لینا. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں, آپ گھر میں آپ دیکھ لیں آپ اپنا کہ دو بندے ہیں اور دونوں کو جو ہے وہ کھانسی ہے یا بخار ہے. ایک کہہ رہا ہے ہائے میں مر گیا, یا مجھے بہت برا حال ہے, بہت میں بچ نہیں پاؤں گا. دوسرا کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یو سی آپ کا جو ذہن ہے نا وہ کمانڈ کرتا ہے پوری باڈی کو. تو جو کہہ رہا ہے میں انشاءاللہ, تو یو سی وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا, چاہے وہ کینسر ہے, چاہے جن لوگوں کی ول پاور یا ان کا برین ان کے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کی, تو وہ زیادہ جلدی بہتر ٹھیک جو ہتھیار ڈال دیتے ہیں ایکچولی, جو ہتھیار ڈال دے گا نا تو وہ بیمار ہو جائے گا زیادہ. جو نہیں ڈالتا تو اس کا امیون سسٹم برین سے آپ کے سگنلز لیتا ہے اور امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے, کچھ نہیں انشاءاللہ ہو جاؤں گا. اینڈ دیٹ وہ جو ڈرنا نہیں ہے وہ یہ ہم کہہ رہے ہیں. بیماری اپنی جگہ سب کچھ, لیکن یار آپ یہ نا کہ آپ کو بھی تو اللہ نے اتنا زبردست ڈیفینس میکینزم دیا ہے. قدرت نے جو ہماری باڈی میں ڈیفینس دیا ہے, پوری دنیا میں ایسا ڈیفینس کہیں نہیں ہے, کسی آرمی کے پاس نہیں ہے. اتنا زبردست ڈیفینس میکینزم ہے. جہاں ہم موت سے روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اموات ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے بتائیں ہم پڑھ لکھ کے ڈاکٹر یہ کہہ نہیں سکتے یہ بندہ نہیں مر سکتا. میں نے زندگی 30 سال میں دیکھا جس کو میں کہہ رہی تھی یہ تو بچ نہیں سکتا, اور وہ بچا ہوا ہے, جس کو مجھے پتا یہ بالکل ٹھیک ہے کل ڈسچارج ہو جائے گی خاتون, اور وہ شی ڈائڈ ود ہارٹ اٹیک. سو موت کا تو ایک دن معین ہے, ٹھیک ہے. ہم ڈاکٹرز یا جو سائنس ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اس کی جو سمٹمز ہیں یا اس وقت جو تکلیف ہے اس کو ایزی آؤٹ کرتی ہیں. پین ہے پین کلر دے دی, سانس نہیں آ رہا اس کو. موت کا تو علاج نہیں ہے. موت تو ہر شخص کو, دنیا کتنی ایڈوانس ہو گئی, کون سی موت. تو موت سے مت ڈرے. دیکھیں موت ایک وقت ہے جس نے آنا ہے, جس کا وقت جانا, اس کو نہ ڈاکٹر روکے گا نہ کوئی انسان. سچی بات ہے ڈاکٹر, موت سے نہیں شاید ڈر لگ رہا, وہ ڈر لگ رہا ہے جو آئسولیشن میں جائیں گے, کیا آپ اپنی فیملی سے دور چلے جائیں گے, جیسے آج کل یہ سننے میں آیا ہے نا کہ آپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. نہیں اب نہیں ہے, اب تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ عجیب ڈر بنا گھروں میں کریں. دیکھیں اسی لیے گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ سب ڈر گئے اور اوپر سے لے کے جاتے ہیں گھروں میں مسئلے. تو بھائی آپ ایک اچھا شہری بنیں, ایک صحیح اپنی ذمہ داری نبھائیں. آپ کے گھر میں کسی کو ہو رہا ہے اس کو گھر کے ایک حصے میں آئسولیٹ کریں, اس کو اچھا کھانا دیں. اپنے بچوں گھر والوں کو دیکھ رہا ہے, دل ویسے ہی بڑا ہوتا ہے, کونے میں لے جائیں, ادھر بند کر دیں تو ویسے ہی ٹینشن سے لوگ ڈر کے مارے. لیکن ابھی گورنمنٹ اسی لیے کہا ہے نا کہ آپ کا گھر والے اچھا فوڈ کھلائیں گے ان کو تازہ, دیکھ کے بندے کو ویسے امیون سسٹم آپ کا ہیلدی مائنڈ جو ہے وہ آپ کی امیون سسٹم کو بڑا کرتا ہے, آپ کی ریسٹ ہو رہا ہے گھر والے. تو آپ اپنے گھر میں ذمہ داری لیں. پوری قوم سے میری درخواست ہے کہ اپنے گھر میں ذمہ داری لیں کہ ہر گھر اپنے جو بھی بزرگ ہے, جو بھی آپ کا رسک پیشنٹ بندہ ہے جس کو لگتا ہے اس کو ہو سکتا ہے, اس کا خاص خیال کریں, اس کو گھر میں کوارنٹائن کریں. تو آپ ان ساری پریشانیوں سے پہلے تو ایسا ہو رہا تھا نا کہ پہلے آئسولیٹ کر, لیکن اس کے ہم نے دیکھے نا اس کے نقصانات بہت ہوئے, ڈر ہو گیا لوگوں میں. آئسولیشن اور کوارنٹین تو خیر کوارنٹین تو ابھی بھی ہو رہی ہے. اگر کوئی باہر سے, جیسے میرے ایک ڈاکٹر دوست ہے جانے والے انگلینڈ سے, ابھی وہ ریسنٹلی پہنچے لاہور آئے, تو ان کو کوارنٹین تو کرنا ضروری ہے. ابھی بھی 2 ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ سمٹمز نہ ڈیولپ کریں. مطلب لائک وہ جب باہر سے آتے تو وہ اپنے گھر پہ کہیں اور رکھتے ہیں. ان کو آئسولیشن سینٹرز یا کوارنٹین سینٹرز میں رکھنا ضروری ہے. جو ٹریول کر کے آ رہے ہیں باہر ملک سے, انگلینڈ سے کوئی آ رہا ہے, انگلینڈ میں تو بہت رائف ہے نا. اور انفارچونیٹلی ساؤتھ ایسٹ ایشینز اور افریقن یعنی کہ بلیکس کو زیادہ ہو رہا ہے یونائٹڈ کنگڈم میں, انگلینڈ میں اور امریکہ میں. انفارچونیٹلی پاکستانی ڈاکٹرز افیکٹ ہو رہے ہیں. میرے اپنے 3 پاکستانی ڈاکٹرز افیکٹ ہوئے, اللہ کا الحمدللہ ریکور بھی ہو گئے. مگر انفارچونیٹلی مات بھی انفارچونیٹلی زیادہ جو ڈاکٹرز کو ہوئی ہیں وہ سارے ایشین ڈاکٹرز, اس میں پاکستانی, انڈینز, بنگلہ دیشی, سری لنکن زیادہ افیکٹ
افیکٹ ہوئے ہیں انفارچونیٹلی. کیونکہ باقی گورے ڈاکٹر چھٹی پہ چلے گئے. ہاں ایسا ہے, کچھ تو ایسا بھی ہے, ایسا لگ رہا ہے. نہیں ایسی بات ہے. دیکھیں انگلینڈ ایک آئی ایم پراؤڈ کہ میں نیشنل ہیلتھ سروس کا ٹرین ڈاکٹر ہوں, پاکستان میں کام کرتا ہوں. وہاں پہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ ایتھیکل پریکٹس بہت زیادہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ چھٹی دے دیں, نہیں یار ہم گھر جا رہے ہیں, ہماری اماں نے منع کر دیا, یا ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. ہم میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میں نکل رہا ہوں نا کام پہ, ڈاکٹر صاحب ابھی تو نکل رہی ہیں, یہ بھی تو نکل رہی ہیں. انہوں نے کہا نا میرے ٹین ایج ڈاکٹر ہے. تو ہماری دیکھیں بہت کم ایسا ہوتا ہے, بہت کم ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار چھوڑو جائے بھاڑ میں پیشنٹ, ہم گھر بیٹھ رہے ہیں, چھوڑو پیسے کما لیں گے بعد میں. نہیں, پیسے کمانے والی بات نہیں ہوتی, ایکچولی ایک سروس بھی ہوتی ہے جو آپ کو ڈیلیور کرنی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو پبلک سیکٹر ہو. آپ نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے, یو کانٹ بیک آف. یہ تو وہ بات ہوگی کہ فوجی کہتے ہیں کہ بارڈر پہ نہیں یار آج ہم نہیں لڑیں گے, کل لڑیں گے وار. ایسا نہیں ہوتا. تو فوجی نے اوتھ لی ہے کہ یار وہ اپنے ملک کو جب تک لڑتا رہے گا. اور ڈاکٹرز کراچی میں بھی, پاکستان میں بھی ڈاکٹرز افیکٹ ہوئے ہیں انفارچونیٹلی. ڈاکٹر اسامہ تھے پشاور کے تھے, انفارچونیٹلی ینگ بوائے, اسمارٹ ینگ لیڈ. کتنا افسوس ہوا دیکھ کے اس کو. وہ بات وہی کہ ان کا انوکولم یعنی کہ جو لوڈنگ ڈوز ہوگا میرے خیال سے بہت ہائی ہوگا, کیونکہ وہ بہت ہائی رسک پیشنٹس کو دیکھ رہے تھے. اب ایک پیشنٹ کو دیکھا ہوگا, 2 دیکھا ہوگا, انہوں نے 10-15 پیشنٹ دیکھ لیے ہوں گے, 5-6 بھی دیکھ لیے ہوں گے, اور زبردست ڈوز ملا ہوا ان کو کرونا کا, وائرس کا. انفارچونیٹلی couldn't sustain. دوسری بات میں ایک اور اس میں کہنا چاہوں گی, اٹس ناٹ کہ آپ کو اپنے لیے بھی ڈر لگتا ہے. آبویسلی جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں فیملیز کے لیے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے, بچے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے میں آئی ایم لائک ناٹ ان مائی 60s, تو شاید میرا امیون سسٹم اس کو برداشت کر لے اور میں ریکور بھی کر جاؤں. ڈرنا اس صورت میں جب آپ کے گھر میں آپ کے بزرگ ہیں, جب آپ کے ایلڈرلی ہیں, آپ کے کوئی فیملی کا کوئی ممبر ڈائلسس پہ ہے یا ڈائبٹک ہے یا جس کا بائی پاس ہو چکا ہے, جو کہ آپ جیسے میں ہمارے پیرنٹس جیسے ایج گروپ میں ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی ڈیزیز ساتھ میں ایسا ہے. اب اگر ہم لگ جاتا ہے اور ہم ان کو دے دیتے ہیں یا ان کو یہ ڈیزیز لگ جاتی ہے, تو ان کے لیے یہ جان لیوا ہو سکتی ہے. وہ آئی سی یو میں بھی لینڈ کر سکتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ بھی جا سکتے ہیں, ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. سو ڈرنا ایکچولی اپنے لیے تو شاید ہم اس کو ٹالریٹ کر بھی لیں, لیکن آپ کی فیملی میں وہ جو گروپ ہے, آپ کے جو بزرگ ہیں, آپ کے جو پیرنٹس ہیں, وہ والا گروپ کو اگر یہ لگا تو شاید ان کی ریکوری مشکل ہو. مینیج کرنا ہے, تو پھر اس کو مینیج کریں گے. ہاں, اسی لیے میں سب کو کہتی ہوں کہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں یہی بات کی تھی کہ ہمارا جو سوشل کلچر میں ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں, ہم ان سے الگ نہیں ہوتے, ہم ان کا خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کی کیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو, صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا, ہمیں ان کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے کہ اگر ہم سے ان کو لگا تو کتنا ڈیزاسٹرس ہو سکتا ہے. تو یہ اس لیے احتیاط ضروری ہے, اور اس لیے ڈرنا بھی ضرور چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے وبا ہے تو آپ غیر ضروری گھر سے نہ جائیں. اگر وبا ہے تو آپ اپنا خیال رکھیں, آپ ماسک استعمال کریں, آپ ہینڈ سینیٹائزر لگائیں, اسٹے ایٹ ہوم, اسٹے سیف. تو اگر لاک ڈاؤن ریلیز بھی ہو گیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ایکٹیویٹیز کریں, وہ آپ کی سہولت کے لیے کیا گیا, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کے اوپر تھریٹ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب تو زیادہ خیال, اب آپ نے زیادہ خیال کرنا ہے, بیکاز آپ کے کانٹیکٹس بڑھ جائیں گے, جو ڈیزیز ہوگا وہ زیادہ کو ٹرانسمٹ کرے گا. آپ کا لاک ڈاؤن ریلیکسیشن ہو گئی, لوگ زیادہ باہر آئیں گے, آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ والا پازیٹیو ہو سکتا ہے وہ پری سمپٹومیٹک ہو, ابھی اس کے سمپٹمز نہ آئے, اس نے آپ کو ٹرانسمٹ وہ زیادہ, تو آپ نے اور زیادہ احتیاط کرنی, اور زیادہ اپنی ایکٹیویٹیز کو. دس از آئی ایکچولی tell myself and tell my friends as well. میں اپنے دوستوں کو بھی کہتی ہوں, اور جو مجھ سے پوچھتا ہے نا, 2020 is an year of survival. 2020 میں ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے یا مجھے یہ حاصل کرنا ہے یا مجھے یہ چیز چاہیے. 2020 ایکچولی انسان کی ذات کے لیے جو ہے نا وہ ایئر ہے جس میں آپ نے فوکس کرنا ہے. ابھی ہم یہ کہ مجھے بچوں کی پڑھائی ضائع ہو رہی ہے, مجھے صحت زندگی ہے تو پڑھائی ہے. اس میں 2020 میں آپ نے جو فوکس کرنا ہے وہ اس بات پہ کرنا ہے کہ میں صحت مند رہوں اور میرے گھر والے صحت مند رہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بات میں نے کسی اور کو بھی کہی تھی تو اس کو پسند آئی, تو میں آپ سے بھی شیئر کریں. ہمیشہ انسان کی جو ہے وہ نیڈس اور وانٹس جو ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے. آپ کی ضرورتیں
بہت کم ہوتی ہیں انسان کی، خواہشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو 2020 2000 یہ جو ہے جو سال ہے اس میں ہم نے صرف اور صرف اپنی نیڈز اپنی ضرورتوں پہ فوکس کرا ہے. اور ہماری ضرورتیں کوئی اتنی ایکسٹرا، انسان کی ضرورتیں اللہ نے کوئی اتنی ایکسٹرا نہیں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہماری خواہشیں تو ان لمیٹڈ ہیں لیکن ہماری ضرورتیں بہت لمیٹڈ، گھر سے باہر ہو کے بھی پوری ہو سکتی ہیں. بہت لمیٹڈ کانٹیکٹ، بہت لمیٹڈ ہماری ضرورتیں زندگی ہیں. تو ہم فوکس جو کریں وہ اس وقت، کیونکہ ہماری اسٹرگل فار سروائیول ہے. دس از این ایئر فار سروائیول. یہ وہ ایئر نہیں ہے جس میں آپ کے جو ہے اچیومنٹس کا ایئر نہیں ہے. اس سال آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ بچیں گے، آپ زندہ رہیں گے تو آپ ساری اچیومنٹس کریں. آپ کے بچے صحت مند ہوں گے تو یہ ساری اچیومنٹس کریں. تو آپ اپنی نیڈس پہ فوکس کریں. اور نیڈز، اگر آپ کی نیڈ نہیں ہے باہر جانے کی، آپ کی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی، تو اپنی وانٹس کو جو ہے نا اس کو کر دیں. آپ کے سوشل میڈیا یا اس پہ لوگ آپ کو بہت ٹیمپٹ کریں گے، یہ سیل وہ سیل، یہاں آ جاؤ وہاں آ جاؤ، کیونکہ ہر کسی کو اپنا بزنس تو چلانا. بٹ ان دا اینڈ آپ کی ضرورت نہیں ہے ڈونٹ گو. ضرورت نہیں ہے تو کسی کو اپنے گھر پہ نہ بلائیں. ضرورت نہیں ہے تو وہ جو پارٹیز ہو رہی ہوتی تھی اور وہ آپ سب کی وانٹس تھیں، ان کو آپ الگ سے رہ سکتے ہو. بیکاز آپ ابھی تو آپ کی سروائیول کا اسٹرگل ہے نا. ایگزیکٹلی. اور بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے ایسے جاننے والے کلوز جو ہماری فیملی اور جو دوست ہیں، ان میں بھی مطلب ساری کیئر کے باوجود بھی ان کے گھر کے بزرگ افیکٹ ہوئے ہیں، ان کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. تو آپ ہمیشہ مطلب اپنے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ اپنے ان لوگوں کو بھی کریں نا جو آپ سے کنیکٹڈ ہیں. I mean, اگر میری وجہ سے میرے پیرنٹس کو کچھ ہو جائے تو شاید تو میں تو گلٹ فیلنگ سے مر جاؤں کہ میں ہی تو تھی جو لے کر آئی تھی وہ والی. اور میں شاید بد بھی جاؤں تو شاید میں شاعری عمر اس سے نہ نکل سکوں، اس گلٹ سے نہ سکوں کہ اگر میں نہ جاتی یا میں بیمار نہ ہوتی تو میرے پیرنٹس آج میرے ساتھ ہوتے. وہی نا، مطلب جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کی آخری خواہش ہوتی ہے میری جو نماز جنازہ میں میرے لوگ آ جائیں، میرے اچھے سے ہو جائے یہ سب میرے. اب اس وقت جو حالات ہے، جو کسی اور بیماری سے بھی بیچارے انتقال کر رہے ہیں ان کی بھی ظاہر ہے. لیکن یہ بڑا غلط ہو رہا ہے ندا. ایسا نہیں ہے WHO سے یہ آپ کو کسی نے منع. میں آپ کو ایک بتاتی ہوں، ہمارے آپ مجھے بتائیں ڈیڈ باڈی مینس موت ہو گئی نا اس انسان کی. تو لیونگ سیل نہیں رہا. وائرس لیونگ سیل کے اندر اس کو ایک لیونگ سیل چاہیے. وائرس جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک زندہ سیل چاہیے. تو ہمارے اندر سیل میں ریپلیکیٹ کرتا ہے. نمبر 1 مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ میتوں سے اتنا ڈرنا کیوں شروع ہو گئے. بھائی جو زندہ ہے ان سے ڈرو، ان کا سانس نکل رہا ہے، وہ ہاتھ کو آپ کو ٹچ کریں. جو میت ہے وہ اس کا سارا سسٹم اب بند ہو گیا، اس کے سیل اب الائیو نہیں ہے، زندہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈیڈ باڈی کے لیے جو ہمارے مذہب میں یا ہر مذہب میں بتایا ہوا ہے کہ آپ ابھی تو یہ کرونا تو ابھی آیا نا، ڈیڈ باڈی کو میں تو نہلایا بھی ہے. بیکاز میں کہتی ہوں ہر گھر میں ایک مرد ایک عورت کو اپنے ڈیڈ باڈی کو نہلانا آنا چاہیے. کہ مجھے اگر کل کو میری موت ہوتی ہے تو مجھے کوئی دوسرا کیوں خاتون آ کے نہلائے گی؟ مجھے میرا گھر کا کوئی بندہ، بہن، ماں، کوئی اور. ٹھیک ہے، تو اور کیونکہ اس میں جذبات ہوتے ہیں، میں بہت اس سے نہلاؤں گی. ٹھیک ہے، تو آپ جب ڈیڈ باڈی کو اس میں کرتے ہو تو نمبر 1 ہمارے اسلام میں بھی ہم اس کو وہ اب تو گلو آ گئے ہیں، پہلے تو صرف وہ کپڑے کے گلوز بنائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ایک نمبر 1 آپ کے گلوز کا سسٹم ہم تو ابھی شروع کریں. ڈیڈ باڈی کے لیے تو بہت پہلے اسلام نے کہہ دیا. ڈیڈ باڈی کو آپ نے ایک جب کیا، ایک غسل دیا، گلو پہنا، وہ چینج کیا، دوسرا کیا، پھر دوسرا 7 دفعہ گلوز چینج کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ نیم کا پانی، نیم کے پتے، بیری کے پتے، کافور لے کے اس میں ڈالتے ہیں. تینوں چیزیں اینٹی سیپٹک ہیں، تینوں چیزیں جراثیم سے بچاتی ہیں. تو اب ہم جو سینیٹائزر کہہ لیں اور وہ اس سے نہلایا جاتا ہے اس کو. پھر ہم جو کپڑے دھوتے ہیں اپنے صرف میں، کیسا صرف ہے پانی، اس میت کے لیے تو کفن بالکل صاف کپڑا جو کبھی یوز نہیں ہوا وہ یوز کیا جائے. تو اس سے پاک تو کوئی اور ہوگا نہیں. ہم زندہ جو ہے وہ زیادہ پھیلا رہے ہیں. تو میت کو مہربانی کر کے جو بھی میت میں آ رہے ہیں وہ اپنا ڈسٹنس قائم رکھیں. محلے والے ہیں کچھ دکھ درد میں نہیں کام آئے تو کب آئیں گے؟ مطلب ایک بندے کا فوتگی ہو گئی گھر میں، اس کو اس کے گھر والوں کو نہیں دیکھنے دیا، آپ نے کروا دیا. مطلب یہ کیا ہے؟
आप बाकी जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन मैयत तो वैसे ही नहीं फैला रही आपको, ठीक है। और उसको जब आपने नहलाया एंटीसेप्टिक करके सारा, आप अपने जो सिस्टम है नहलाने वाला, जिसको आता है उसको पता है, वो तो बड़ा क्लियर है। लेकिन बहुत सारे इदारे भी कह रहे हैं कि हम लाइक डेड बॉडी नहीं लेंगे। गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ मनी, पैसों का भी चक्कर है ना। जो नहलाएगा उसको पैसे जो कब्र में लेके जाएगा, कोरोना पॉजिटिव तो मैं ये कब्र डालूंगा, कोरोना नहीं पॉजिटिव तो मैं ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मतलब हम बीइंग अ डॉक्टर मैं कह रही हूँ कि आई वॉलंटियर माई सेल्फ, मैं डेड बॉडी को, फीमेल की डेड बॉडी को नहला भी दूंगी, मैं उसको कब्रिस्तान तक ले जा भी दूंगी, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं है क्या, लेकिन मुझे पता है कि सिस्टम क्या है, बिकॉज लिविंग सेल ही नहीं है उसके अंदर, तो बेचारी क्या वो करेगी, ठीक है। तो दिस इज, आप उसको जब लेकर महल्ले वाले अपने मास्क पहने, अपने ग्लव पहने, नमाज जनाजा में डिस्टेंस करके हो, ताकि जिनके घर में फौतगी हुई उनको हिम्मत तो आए, ठीक है। और हर किसी घर में तो हर किसी ने मरना तो यार है ना, तो ये क्या सिस्टम हुआ कि हमने ये छोड़ दिया, हम बाजार तो चले जाएंगे, चीजें तो खरीदेंगे, मैयत को नहीं करेंगे। व्हाट इज दिस। इन आपके शो में मैं वॉलंटियर करती हूँ कि मैं फीमेल कोरोना की होगी तो मैं नहला सकती हूँ उसको, और मैं ये सारे इंतजाम, बिकॉज आई नो कि साइंस आपको ये समझा रही है कि आपका सेल डेड है, एंड यू आर सेइंग नहीं करो, क्योंकि इसमें भी पैसे बन रहे हैं कि जी कौन वो करेगा। फिर उसके बाद आपने ग्रेवयार्ड का हाल नहीं देखा कि ग्रेवयार्ड में वो जो गोरख है वो कहता है कि आपके डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड लिखा हुआ है, तो इसके लिए तो मैं ये कब्र नहीं दूंगा। वो कह रहे यार ये मेरे बाप के पास कब्र है, ये मेरी नहीं वो दूंगा, अगर वो उसको पैसे जेब में डाल देगा तो वो कब्र। व्हाट इज दिस। मतलब आप मरने के बाद भी उसको आपने एक बिजनेस बनाया हुआ है। तो प्लीज, इधर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ डॉक्टर बैठे हुए हैं, मैं एज अ डॉक्टर वॉलंटियर कर रही हूँ कि मैं तैयार हूँ करने को, तो मेहरबानी करें अपने अपने घर वालों को, अगर कोई ऐसा घर में बुजुर्ग किसी का होता है, बुजुर्ग है, कोई कुछ है, तो बिल्कुल ये नहीं करना आप लोगों ने कि नहीं वो डेड बॉडी है, वो नहीं फैला रही, आपने उसको जिस तरह गुस्ल देना है वो सारा करके, और बड़े ही इज्जत के साथ, एहतमाम के साथ, कि अब वो बॉडी अपने रब से मिलने जा रही है, तो यू आर गिविंग दिस जेस्चर्स टू दिस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदा लोगों ने आपस में जिस तरह जिंदगी गुजारनी है, मास्क पहनेंगे, हम जाएंगे, हम डिस्टेंस पे रहेंगे, दुकानों में, स्कूल में, जहाँ जाना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं बिला वजह क्यों घूमूंगी कि मुझे 10 मॉल घूमने हैं, मुझे 10 दुकानें, मेरे घर का एक बंदा जाए, सब्जी ले आए, अपना जो कपड़ा लाना है वो ले आए, छोटी मोटी चीजें ले आए, मैं 10 लोग क्यों निकलेंगे। और जब वो आए तो एक बंदा ही अभी असल में मैंने बाकायदा फैमिलीज को देखा है यार, बहुत दिनों से घर में बैठे हुए, चलो आओ चलो बाजार ही चलते हैं। अरे भाई पूरी फैमिली बाजार क्यों जा रही है, भाई एक चला जाए जरूरत का सामान लेने। वो तो हमारे यहाँ का कल्चर है ना, जब कोई एयरपोर्ट पे आता है एक बंदा आता है तो 100 लोग लेने जाते हैं इसको, वही वाले कुछ नहीं तो चलो जहाज चलो गाड़ी का चक्कर लगा के आते, चलो ठेले वाले से कुछ। ये बात बहुत अच्छी कही डॉक्टर साहिबा ने, बहुत अच्छी बात की, और मैं एग्री करता हूँ। अभी मैं भी तदफीन में गया था 1-2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले ही मेरे बहुत करीबी जानने वाले हैं चावला साहब का इंतकाल हुआ था, 2 हफ्ते हो गए अब तो उसको। मगर एक बात बताऊँ कि देखें ये चीज़, 2 चीज़ें होती हैं, एक एनिमेट सरफेस होती है, इनएनिमेट होती है। जो नॉन लिविंग सरफेस होती है, जैसे अगर ताबूत है, कॉफिन है या कपड़ा है, उस पर भी ये वायरस जिंदा रह सकता है। हमारे बॉडी से जो सिक्रीशंस निकलते हैं तो गुस्ल के बाद से ही माना कि वो एंटीसेप्टिक होता है, नीम का पानी, बेरी का पानी और सब कुछ, मगर देखें चांसेस तो ख्याल रखें, ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, क्योंकि ये फिर भी ट्रांसमिट हो सकता है। अभी तो हमें देखें, हमें इट्स स्टिल क्वाइट अ रीसेंट थिंग ना, इतनी कोई रिसर्च नहीं हुई है। ये तो आप अल्लाह का शुक्र करें कि अभी तक हमें ये बात सामने नहीं आई एटलीस्ट कि ये वाटर बोर्न है, कि ये पानी के थ्रू फैल सकती है वायरस। अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। देयर इज अ रिसर्च के इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन से भी लोगों को हुआ, तो दे आर वरीड अबाउट कि फीकल के थ्रू भी। तो अब मुझे बताएं हॉस्पिटल्स में जहां हम जाते हैं वहां पे तो डॉक्टर भी वही बाथरूम यूज कर रहा है, वो भी है, उसकी सैनिटेशन का क्या हाल है। सो इट्स अंडर प्रोसेस। हाँ, तो ये कह रहे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस ऑल, कि अगर आप गुस्ल भी दे रहे हैं तो प्लीज ग्लव्स पहने, और अगर आप कफन में भी मरीज है तो आप उसका ख्याल रखिएगा। वो सॉरी, अगर मुर्दा लेटा हुआ है कफन में भी इसका ख्याल रखना है। उसके मुंह से अगर नाक से झाग निकल रहे हैं तो बहुत ख्याल रखें। माना कि वो जिंदा नहीं है मगर फिर भी ये सरफेस पे सिक्रीशन से एग्जैक्टली, और यस यू विल नॉट टच इट बेयर हाथ, लेकिन नहीं टच करेंगे। ये तो पहले भी था कि पहले भी आपको डेड बॉडी को बेयर हाथ तो कोई नहीं लगाता, तो अब तो आप डबल ग्लव पहन लीजिए, ठीक है। तो ये ना करें। और दूसरा ये कि वहाँ भी मतलब जब लोग अफसोस करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कि जैसे किसी पे 3rd डे पे गैदरिंग्स हो रही होती हैं, किसी के कल्चर में 12वें दिन हो रही होती है, किसी में 40वें पे हो रही होती है। तो उसमें भी कोशिश करें कि वो गैदरिंग्स अब
बिल्कुल। हाँ, immediate हो फैमिली, दूर रहे, मास्क का और इस्तेमाल वो गैदरिंग्स जो है वो खत्म कर दें कि जो है वो सारा खानदान जो है पूरा होता था ना, मामू का काम है जी तो नाश्ता सुबह का ले आना, हाँ सारा जी, खाला खाना जो जा है रहा है, वो क्योंकि दोपहर का देखिए खाना अगर करेंगी। गैदरिंग होगी तो हाँ। रिस्क जो है वो बढ़ेगा जी। दूसरी बात ये है कि मैं एक और फीमेल लेडीज़ जो आजकल शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, शॉपिंग जाती हैं और हमारी मॉल कहाँ खुले हैं? लेकिन सुना है कि खुद जाएं शायद ईद से नहीं, पहले। नहीं, मॉल का तो मॉल्स अभी भी बंद अभी रहेंगे, छोटी दुकान है। नोटिफिकेशंस आएंगी मगर छोटी दुकानें खुल छोटी जाएंगी दुकान। और शायद 8 to 5 8 to 4 के बहुत पहले होना किसी चाहिए। ब्रांड की कोई सिंगल कारोबार दुकान खुले हैं। हाँ लेकिन अगर किसी ब्रांड की भी दुकान खुल रही है या अगर ईद के लिए भी रेडीमेड कपड़े ऑनलाइन मंगा रही हैं तो कोशिश करें कि उनको वॉश करके फिर पहने, बिकॉज हमारी तो आदत होती है कि बिकॉज प्रीवियसली मैं भी ऐसे ही करती थी कि शॉपिंग करती थी ऑनलाइन या तो ट्रायल धुल जाती है नई चीज तो आपको अजीब सा हाँ फील तो होता है। ट्रायल करके जो है हम कर रहे होते थे, उसको ट्राई करके 4-5 सूट ट्राई करके एक लेना होता था, फिर इसको भी पहन के फिर वॉश करते थे। लेकिन अगर कुछ ईद के लिए ऑनलाइन मंगा रहे हैं या कोई तो बच्चों नया भी आप कह रही हैं मंगा के पहले वॉश करें पहले फिर वॉश करें फिर तो थोड़ी देर धूप में रख लें, मैं तो कहूँगा मुझे कि तो कम से पहले कम 2-3 इससे अच्छा hours। अनस्टिच ही ले लेनी हाँ है ना। वो दर्जी से लगेगा, फिर आपको दर्जी से लगेगा ये कोरोना। भी आप कह हाँ रहे हैं। लेकिन वॉश तो करना अब पड़ेगा। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ख्याल ब्रेक के रखें, बाद आप वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सब डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और मैं बड़े अहम मुद्दे पे इस वक्त बात करने जा रही हूँ। मुझे पता है कि क्यों ईद करीब है और हमारा ये त्यौहार ऐसा होता है जुम्मतुल विदा ईद, जिसमें हमने नए कपड़े पहनने होते हैं जी, नई चीज़ें मंगानी होती हैं। चाहे कोई किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें। अब जो हालात हैं, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन डिलीवरीज करवा रहे हैं, उस पर डॉक्टर्स कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने क्या करना है जब ऑनलाइन भी सामान मंगाएं तो ऑनलाइन अगर आप सामान मंगाते हैं तो जो आपकी जो शॉपिंग बैग जिसमें वो आ रहा है या थैली आ रही है तो कोशिश करें, क्योंकि वो हाथों से डील होके आया, कोरियर सर्विसेज वाला आपको लेके आया, तो आप उसको जो है वो अल्कोहल जो साफ कर लें, थोड़ी देर वेट करें। उसके बाद जब आप उसको खोलें तो जो नए कपड़े हैं कोशिश करें या तो गर्म इस्त्री उस पर मतलब लगा के अच्छी तरह से आयन करके फिर पहने, ताकि मतलब उसमें जो वायरसेस लगे हुए हों, टच से हों, वो मर जाए। या फिर इसको धूप में रख लें कपड़ों को, तो फिर आप या वॉश अगर कर सकते तो वॉश कर लें। तो इन चीज़ों फौरन ना पहने ना, मैं वही वाली आप कह रही थी कि फौरन आपने विदा से पहले आइए, एक दिन पहले तो फटाफट आपने चढ़ा लिया। तो कोशिश करें कि उसको 48 घंटे तक रखें, बिकॉज जो कपड़ों पे भी देखा गया है कि वायरस 8 से 9 घंटे तक सरवाइव करता है। तो इमीडिएटली उसको हो सकता है डिलीवरीज भी तो खुल गई है, लोग अब किसी ने यही होम डिलीवरीज का जो खाना हम लोग ऑर्डर करते हैं, पिज्जा आता है, कार्डबोर्ड मैंने तो अभी तक नहीं किया हुआ, मैंने तो घर में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई अपने कि जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं उसमें भी 2 to 3 आवर्स लकड़ी के ऊपर भी पुरानी चीजें भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर दिन से रेस्टोरेंट्स बंद थे तो वही सॉसेज और वो सब पुराने पड़े, वही लगा के एक दफा तो हमारे घर में आया तो वो मुझे बासी फील हो रही थी, ये चीज़ की तो बासी है। मैं बच्चों को कहा खुदा के वास्ते घर में मैं बना दूंगी तुम्हें, यूट्यूब से देख के छोड़ दो। तो बिल्कुल उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। जब घर से कोई चीज़ बाहर से आए तो उसको मैंने तो एक स्प्रे बनाया हुआ है एंटीसेप्टिक का, चले कोई भी हो बट स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक हो कि सरफेस को साफ़ कर लें जी। कोई भी इस तरह की सरफेस हो, प्लास्टिक हो, गत्ता, उसको साफ़ कर लें और फिर उस प्रोडक्ट को बाहर निकालें। जिस तरह घर से हम लोग सामान लेते हैं, शॉपर्स में आते हैं, बैग्स में आते हैं, हमारे घर के अंदर तो कम से कम 4 से 6 घंटे के बाद वो बैग अंदर आता है, फिर उसको भी सरफेस को साफ करना ज़रूरी है ताकि मिनिमाइज करें। इम्पॉसिबल है, वायरस नज़र नहीं आता। आप कहीं तो मतलब मैंने अक्सर ऐसे लोगों का सुना है, मेरी रिश्तेदार इंग्लैंड में रहती थी और मेरी बहन उनके मतलब उनकी खबर से पहले ये बात कही थी, नहीं यार देखो तो हमारे किसी जानने वाले को नहीं हुआ, देखो तो तुम्हारे ऑफिस में किसी को नहीं हुआ, फलाना, ये ऐसी बात है। वहाँ फ़ोन आया इंग्लैंड से कि जी हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी बहू है, उनकी इंतकाल हो गया। क्यों भाई, वो तो घर में ही थी, घर में बैठे बैठे कैसे इंतकाल हो गया कोरोना से? तो वो यही चीज़ हुई होगी, कोई पार्सल आया होगा, कोई बाहर वाला कोई चीज़ देकर गया होगा। वो इसलिए बेहद बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना, ये अल्लाह की कुदरत है। एक्चुअली अगर वायरस को अगर आप बिल्कुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो छोटा सा स्ट्रिप ऑफ RNA है, दैट्स ऑल इट इज़। बस को सिर्फ एक होस्ट चाहिए होता है कि उसको मैं चूसूँ, उधर से पेस्ट की तरह से एनर्जी हासिल करूँ और वो इंसान के जिस्म में आता है। तो जितनी एहतियात करें उतना बेहतर है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा था आपके इस शो में, अगर मेडिसिन में हम लोग कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इट 100% अप्लाइज हुआ है। एग्जैक्टली हाँ, तो ये थोड़ी सी छोटी देखें, हर किसी को दिल चाहता है कि हम ईद पे अच्छा हों, त्यौहार पे अच्छे लगें, हम डिफरेंट लगें, लोग हमारी तारीफ़ करें, बट वही बात है कि
اس وقت جو ہے آپ کی سروائیول کی مجھے ہاتھ جوڑنے پڑے, یقین مانے ہیلپنگ ہینڈ جو ہے ہماری ان کے سامنے, باجی پلیز بازار جانے دیں. ان کی گلیوں کوچوں میں پتہ نہیں کہاں سے بازار کھل گئے. میں نے کہا تم ایک دفعہ جا چکے ہو, پھر دوسری میں نے کہا میں تمہیں اپنے نئے کپڑے دے دیتی ہوں, معاف کر دو, خدا کے لیے مت جاؤ بازار. یہ آپ نے پوائنٹ کیا ہے نا ندا, یہ بہت اچھا ہے. آئی مسٹ سے کہ اس دفعہ عید جو ہے بہتر ہے کہ ہم شاپنگز اور اپنے نئے کپڑے اور اپنی تیاریوں سے زیادہ یہ پیسہ ہم اپنے اس پاپولیشن کو دیں جس سے ان کے جو راشن اس کے کام آئے, ان کے جو ہینڈ سینیٹائزر اور یہ جو سینیٹائزر کے سسٹم ہے, ماسک وغیرہ, وہ لینے میں کام آئے, ہم وہ دے دیں ان کو, ٹھیک ہے. اور اس کو فنڈ کریں ایسے ادارے میں جہاں سے ہمارے ہیلتھ سسٹم کو اسٹرینتھ ملے, رادر کہ ہم ایک اور نیا جوڑا لے آئیں اپنی الماری میں ٹانک لیں. یہ جو عید آ رہی ہے اور یہ آگے بھی جو عید آئی, تو ہمیں اب وہی جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ضرورت جس چیز کی ہے وہ لیں, جو خواہشات ہیں وہ تو بہت ہیں. تو ابھی یہ جو عیدوں کی جو چیزیں ہیں ساری, اس کو ہمارے پاس ہر گھر میں کپڑے بھی ہیں, سب کچھ ہے, انہیں کو پہنیں اور اس پیسے کو یوز کریں اپنے گھروں میں ماسک لینے میں, سینیٹائزر میں, گلو لینے میں, وہ پیسہ خرچ کریں. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, دیکھیں جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے عید سے پہلے, تو وہ کہہ دیتے ہیں ہم یہ عید نہیں منائیں گے. ابھی نہ جانے کتنے گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہی بندہ سوچ لے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عید نہ منائیں, عید منائیں, لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا ڈفرینٹ کریں, ساتھ مل کے منائیں. اور اس دفعہ کا عید ڈریس جو ہے وہ ماسک, گلوز اور اگر شو کور اور سینیٹائزر, یہ اس دفعہ کا عید کا ڈریس ہونا پہ جانا کہاں ہے, عید کا تحفہ, یہ نیا ڈیزائن ہے ہمارے. لیکن نہیں, بچوں کے لیے obviously دل چاہتا ہے, بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے, اور ایسا بچوں کو تھوڑی تھوڑا سا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, بالکل بھی. اگر ایسے ہو اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیں گے تو شاید بٹ تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, آئرن کر لیا, استری کر لیا, مطلب یہ تو بریک کے دوران آپ یہ بھی کہیں تھی دھو لیں. تو اگر زیادہ وہمی ہے یا آپ زیادہ سیکیور چاہتے ہیں اپنی چیزوں کو کرنا, تو دھو لیں بھائی. میں تو یہ کہی تھی کہ نیا کپڑا آپ دھو کے پہننے میں پھر وہ مزہ نہیں آتا, تو انہوں نے کہا چلو گرم گرم استری اس کے اوپر پھیر لو, یہ حل نکل آئے گا. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو دھو لیں, وہ نہیں کر سکتے تو گرم گرم استری کر لیں, دھوپ میں رکھ لیں. تو یہ ساری چیزیں 48 گھنٹے کا ٹائم دے دیں جب تک کہ وائرس اس میں سے مر جائے, اور پھر آپ پہنے. ظاہر ہے بچے تہوار پہ ہی تو چاہتے ہیں کہ اچھا کھانا ہو, کچھ میٹھا ہو, تو وہ بنائیں گھر پہ, کیوں نہیں بنا رہے. آج کل تو یوٹیوب پر اتنے کوکنگ چینلز سال کی عید درست سادگی سے منانی چاہیے ہم لوگوں کو. جو بھی ہے ہمارا ملک پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے, ہم لوگوں کو اتنے دھوم دھڑکے سے نہیں آنی چاہیے. ہوگی بھی نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے دوسرے کے گھر میں جا, اس سال ویسے بھی ایک دوسرے کے گھر میں جا سکتے. یہ جو پوسٹ کرونا ایرا ہے نا, یہ ہم سب کو اب سادگی سکھا رہا ہے, اور ہمیں ہر معاملے میں سادگی کرنی پڑے گی, پہننے میں, کھانے میں, رہنے میں, میل جول میں. یہ پوسٹ کووڈ ایرا, ویسے میں نے پہلے ہی آپ کو جملہ بتایا تھا, تو یاد رکھیے یہ ابھی صرف عید نہیں ہے, یہ آگے کافی عرصے تک ہمیں اسی طرح سادگی کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا ہے. ورنہ جیسے ہی ہم نے یہ چیزیں دوبارہ شروع کی, ایک تو ہمارا ملک اس کی وہ نہیں دیتا, اکانومی اجازت نہیں دیتی کہ ہمارے پاس اتنا امیر ملک ہو, ہمارے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں, یو نو اٹ, اور ہم اب یہ لگژریز کرنا شروع ہو جائیں. تو نمبر 1 یہ نہیں کہہ رہے, خوشیاں جو ہے ان کا تعلق پیسے سے یا نئی چیز سے نہیں, خوشیوں کا تعلق ہوتا ہے میرے ساتھ لوگ کتنے خوش ہیں. لوگ بھی, اور دوسری بات ہے صحت اچھی ہے. کسی کے گھر میں کوئی ایک بیمار ہوتا ہے, پورا گھر ہل جل جاتا ہے. ایگزیکٹلی, آپ کی صحت اچھی ہے تو پھر رہتی ہے خوشیاں. جان ہے تو جہان, بالکل خوشیاں. وہ میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ میری دوست سہیلیاں ہیں جو گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں, ان کے میاں کما رہے ہوتے ہیں, وہ صبح کمیٹی پارٹی الگ ہوتی ہے جی, دوپہر میں الگ کپڑے چاہیے. ندا بتاؤ کس ڈیزائنر کے کپڑے لیں, تو دوپہر میں الگ کمیٹی میں جانا ہے, شام میں الگ کمیٹی ہے, تو کٹی پارٹی. تو وہ سب ختم ہو گئی, وہ جوڑے خریدنا ختم ہو گئے, وہ سب چیزیں. ایک جوڑا ایک دفعہ پہنا جا رہا ہوتا تھا, ایک عالم ہی اب عجیب ہوتا جا رہا ہے. سوشل شادیاں اس طرح نہیں ہو رہی, آپ کی پارٹیز اس طرح الاؤڈ نہیں ہیں, تو اب آپ نے کپڑے جو خریدنے ہیں, اور تو یو سی کہ یو ناؤ گو فار جو سمپلسٹی ہے آپ کی, سادگی کی طرف جائیں. میں نے کہا نا, کھانے سے لے کے, پہننے سے لے کے, زندگی کے ہیئر اسٹائل میں. اور جو ضروری ہے کہ میرا شاید کسی گھر میں کپڑا
تو لینے کے پیسے نہ ہوں تو وہ یا تو ڈریس لے لے یا وہ ماسک اور سینیٹائزر اور گلوز لے کے رکھے تاکہ میرے بچوں کی گھر والوں کی صحت اچھی ہو. تو یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. حقیقت بالکل ہو سکتا ہے اس عید پہ گفٹ دینے کا ڈفرینٹ رواج ہو, کسی کو ماسک گفٹ کرنا. ابھی تو اس وقت کسی کے گھر افطاری بھیجنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں لوگ کیا کریں, ایکسیپٹ بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا چاہیے. وہ ایک ہے نا ہمارے یہاں کا رواج ایک دوسرے کے گھر محلے میں بھیجنا اور یہ وہ ایک, لیکن وہ اب ہم سب اتنے ڈرے ہوئے ہیں, جو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں. ملنا ملانا نہیں, افطار پارٹیز ہی ایک رواج ایک رسم ہوتی تھی ہمارے یہاں رمضان کی, تو وہ آبویسلی چینج ہوئی ہے. مگر اگر آپ اس کا پازیٹیو پوائنٹ دیکھیں تو چلیں گھر سب جلدی آ جاتے ہیں, آپ بھی لائک افطاری اپنے گھر پہ ہی کر پاتے ہوں گے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ افطاری اور سحری نہیں ہو پا رہی مصروفیات کی وجہ سے. تو ہر چیز کے دونوں پہلو ہیں, نقصان بھی ہیں. آخری میسج ابھی پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ پلیز پرسنلی کیا کیا دینا چاہیں گے جو پبلک دیکھ رہی ہے ان کو؟ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ خیال رکھیں, اپنا تو رکھیں ہی رکھیں, خاص طور سے جو میڈیکل ہیلتھ پروفیشنل ہیں, وہ بھلے کوئی بھی انڈسٹری ہو, گھر کے اندر جانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سینیٹائز کریں, 20 سیکنڈ ہاتھ کو دھوئیں, باہر کے کپڑے گھر کے اندر لے کے نہیں جائیں. اور اگر کوئی گھر سے آپ باہر سے کوئی چیز آتی بھی ہے تو اس کو تھوڑی دیر 4 سے 6 گھنٹے دھوپ میں رکھیں, اس کو اچھی طرح صاف کریں. پھر کیونکہ اگر خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہوتا ہے, آپ کی انگلیوں سے ہی اسپریڈ ہوگا وائرس, اور گھر میں جب جائیں تو اپنے آپ کو ونس اگین سینیٹائز کریں, ہائیجین اسٹینڈرڈس کو فالو کریں, اور انشاءاللہ اس وبا سے جلد چھٹکارا پائیں. انشاءاللہ. میں تو یہ کہوں گا جو کورونا نے ہمیں سبق سکھایا ہے, ہم سبق کو یاد رکھیں. ہائے بڑی اچھی بات. اور وہ لمبے عرصے تک اس کو یاد رکھیں, بھلے کورونا ختم بھی ہو جائے تاکہ مزید کورونا نہ آئے. ہاں انشاءاللہ. جی بس یہی کہ احتیاط کریں, اور یہ ہمارے سب کو سکھانے کے لیے ایک چیز ہمارے اوپر آئی ہے. ہم نکل بھی جائیں گے اس میں سے, لیکن احتیاط لازمی ہے. اپنے گھر پہ رہیں, کوشش کریں باہر نہ جائیں, ضرورتوں پہ دھیان دیں, اپنی صفائی کا خیال کریں. اور یہ وہ وقت ہے جس میں اگر ہم نے بیسکس پہ چلے جائیں, جو زندگی کی بیسکس ہیں, تو ہم بچ سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں پہ فوکس کریں, میرا تو یہی پیغام ہے. مطلب ہم دوبارہ زندگی بیسکس کی طرف دوبارہ لوٹ کے ہم ادھر جا رہے ہیں, اور لے آئیے ہمیں زندگی, مجبور کر دیا ہمیں جانے پر. بالکل ایسا ہے. جی ایگزیکٹلی میرا بھی یہی ہے کہ کیونکہ جیسے بتایا کہ پوسٹ کووڈ کا ایک زمانہ شروع ہو گیا ہے, تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے اور ہمیں اسی طرح زندگی گزارنی ہے. صفائی کا بہت خیال کرنا ہے, صرف یہ نہیں کہ گورنمنٹ خیال کرے گی, ہمیں اپنا گھر محلہ باتھ روم کچن ہر چیز میں گھر کے اندر آتے ہوئے میں نے جیسے بتایا کہ چپلیں چینج کر لیں, جوتے اتار دیجئے, اپنے ہاتھ دھو لیجئے باہر گھر کے انٹرنس سے. بلکہ ایک بہت ہوتا ہے کہ بچے جا رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں تو ایک کوئی ایسا پتلا سا کپڑا کا ڈریس پورا وہ جیسے گاؤن کی طرح سے وہ رکھیں, جیسے گئے پہن گئے واپس آئے وہاں لٹکا دیا, تاکہ پھر آپ اس کو دھوتے رہیں. ورنہ ہر ڈریس کے آپ اندر آگے تو آپ کی ڈریس پہ بھی لگا ہوگا کچھ, تو اٹس اے گڈ کہ ایک یونیفارم بن جاتا ہے کہ جی مجھے اس طرح سے سارے گھر والوں کو نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کسی ایک کو جائے جو روزگار جس کو ضرورت ہے وہ جائے, کوئی ایک ہے جو بازار سے کچھ خریداری, سب کو نکلنے کی ایک ساتھ ضرورت. اور اپنے گھر کے جو بزرگ ہیں نا, ان کا خاص خیال رکھیں, چاہے ان کے کورونا نہیں ہے لیکن یاد رکھیں وہ آپ کے رسک جو ہے نا پاپولیشن ہے وہ آپ کی 60 سے اوپر جو ہے, اور جن کو پہلے سے بیماریاں ہیں تو یاد رکھیں وہ آپ کے لیے زیادہ اس وقت ضروری ہے کہ ان کا خیال زیادہ کریں کہ کہیں ان کو ہو نہ جائے. وہی نا بھائی, جیسے فار ایگزامپل لائک میں اپنی امی سے ملنے جاتی ہوں نا, مجھے بہت دل چاہتا ہے کہ میں انہیں پیار کروں, گلے لگاؤں, میں نہیں لگاتی کیونکہ میں باہر جا رہی ہوں آ رہی ہوں, تو میں اپنی امی کو نہیں مطلب لائک رسک میں ڈالنا چاہتی. میں ہوتا ہے نا یہاں پہ ہے ہمارے یہاں کہ ضرور گلے ملنا ہے بزرگوں سے, وہ اچھی بات ہے, لیکن اس وقت احتیاط بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. شکریہ آپ چاروں کا بہت بہت, اپنا ٹائم اپنا پریشس, اس وقت تو آپ لوگوں کا ٹائم بہت پریشس ہے, وہ ہم نے آپ سے مانگا, لیکن یہ یہاں آنا بھی بلانا بھی بہت ضروری تھا تاکہ لوگوں کو بہت ساری متس ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, جہالیت بھی ہے میں کہتی ہوں, وہ انہوں نے کسی نے کہہ دیا, تو آپ لوگوں کے تھرو ایک پازیٹیو اور ایک فرسٹ ہینڈ نالج ان تک مہیا ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. تو جی یہ تھا آج کا شو, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ہو سکے تو گھر پہ رہے, عید اگلی بنا لیجیے گا بھائی, اگلے سال بھی عید ہے. گڈ مارننگ.